72 تلواروں سے اپنی گردن کیسے بچیں گے؟ تو اپنی گردن کی حفاظت جس چیز سے ہوتی ہے وہی میٹر آپ کو آج لینا ہے۔ حضرت علامہ مولانا مفتی شمشاد حسین صاحب قبلہ جماعت اہل سنت کے ایسے متدین عالم دین ہیں جو آج پورے ہندوستان میں اس بات کا فخریہ ہم اعلان کر سکتے ہیں کہ حدیث دانی کسے کہتے ہیں۔ آج آپ دیکھیے لوگ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، مگر اگر صحت ایمانی اور صحت روایت کے ساتھ ان سے پوچھ لیا جائے تو چورنگی میں چمنی کھوجتے نظر آئیں گے۔ بہت آسان سمجھ رکھا ہے لوگوں نے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اہل سنت و جماعت میں ایسے علماء ہیں کہ جب چاہیں جتنا چاہیں جیسے چاہیں ایمان و عقیدے کی روشنی میں احادیث مصطفیٰ سنا سکتے ہیں اور آپ کو آئینہ دکھا سکتے ہیں۔ اس لیے کہ ہم لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ کوئی ایک حد ہے کہ وہ رحمت بے حد کیا ہے، کوئی ایک حد ہے کہ وہ رحمت بے حد کیا ہے۔ ارے تم سا انسان ہے یا نور ممجد کیا ہے؟ اور آپ اپنی طرح سرکار کو کہتے ہیں بشر ہوگا۔ اہل سنت و جماعت کا صحیح نظریہ آپ کے سامنے آئے گا۔ آئیے بڑے ہی ادب اور احترام و عقیدت کے ساتھ دنیا سنیت کی ایک عظیم المرتبت شخصیت حضرت علامہ مولانا مفتی شمشاد عالم صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں اور اپنے خوبصورت خطاب سے سرفراز کریں گے۔ ذرا محبت کا نعرہ ایک بار بلند آواز سے کہہ لیجیے میرے ساتھ تو یا رسول اللہ، رسول اللہ، یا حبیب اللہ، نعرہ تکبیر۔ پوری بیداری کے ساتھ اسی طرح سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ سنیں حضرت دراز سے میری آواز سننے والی ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الحفيظ الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ کچھ کہنے اور سننے سے پیشتر آئیے ہم اور آپ مل جل کر انتہائی خلوص و محبت اور احترام و عقیدت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار سید ابرار و اخیار جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود شریف کا نظرانہ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آج کا اجلاس اپنی نوعیت کا منفرد اور بے مثال اجلاس ہے۔ مجھے آج کی پیغام رضا کانفرنس میں شرکت کر کے بے پناہ مسرت اور خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ یہاں کے مسلمانوں نے اپنے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے ایک ایسی کانفرنس کا انعقاد کیا جس میں ادھر ادھر کی باتیں نہ کر کے صرف کتاب و سنت کی روشنی میں ساری گفتگو کی جائے گی۔ انشاءاللہ آپ میری تقریر سنیں اور مسلک اعلیٰ حضرت کی حقانیت
اور اس کا اثبات اور اظہار کتاب و سنت کی روشنی میں ملاحظہ فرمائیں۔ ابھی مجھ سے پیشتر جماعت اہل سنت کے مستند مفتی حضرت علامہ مفتی مطیع الرحمان صاحب قبلہ مدد اللہ العالی نے بڑی اچھی شاندار گفتگو فرمائی اور جماعت اہل سنت کے نقطۂ نظر کو واضح دلائل و بیان کے ذریعے آپ کے سامنے پیش فرمایا۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے جو نبی کے خلاف کرے ہدایت آ جانے کے بعد اور عام مسلمانوں کے راستے سے ہٹ کر کوئی راستہ چلے، ہم اس کو اس کے راستے پر چھوڑ دیں گے اور اس کو جہنم میں داخل کریں گے، اور جہنم پلٹنے کی کتنی بری جگہ ہے۔ یہ آیت کریمہ اس بات پر روشن دلیل ہے کہ عام مسلمانوں کے راستے پر چلنا حق اور اہل حق کی پہچان ہے، اور عام مسلمانوں کے راستے سے ہٹ کر کوئی نیا راستہ اختیار کرنا گمراہی اور بددینی کی دلیل ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اتبعوا السواد العظم فإنه من شذ شذ في النار، سواد اعظم کی پیروی کرو، مسلمانوں کے بڑے گروہ کی پیروی کرو، جو بڑے گروہ سے کٹا وہ سیدھے جہنم میں پہنچا۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں ان الشیطان ذیب الانسان کذیب الغنم یاخذ الشاذۃ والقاصیۃ والناہیہ فإیاکم والشعاب وعلیکم بالجماعۃ والعامہ۔ شیطان انسانوں کا بھیڑیا ہے، جیسے بکریوں کا بھیڑیا اسی بکری کو نشانہ بناتا ہے جو بکری ریوڑ سے کٹ کر الگ تھلگ کنارے کنارے چلتی ہے۔ اس لیے تو فرقہ بازی سے بچو اور جماعت عامہ کی پیروی کرو۔ کسی حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کی مدد جماعت کے ساتھ ہے۔ ان حدیثوں میں الفاظ مختلف ہیں لیکن معنی سب کا ایک ہے، چاہے جماعت کہا جائے، چاہے جماعت عامہ کہا جائے، چاہے سواد اعظم کہا جائے، سب کا معنی ایک ہے، اہل سنت والجماعت کی پیروی کرو، اہل سنت والجماعت کے ساتھ رہو، کیونکہ اہل سنت والجماعت ہی جنتی ہیں، اور ان کے سوا جتنی جماعتیں ہیں، جتنے گروہ ہیں، سب جہنمی ہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ستفترق امتی علی 73 ملۃ کلهم فی النار الا ملۃ واحدہ قالوا من هي یا رسول اللہ قال ما انا علیہ واصحابی، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، 72 فرقہ جہنم میں جائے گا، ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا وہ کون فرقہ ہوگا جو جنت میں جائے گا؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جو میرے طریقے پر چلے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلے وہ جنتی ہوگا، جو میرے طریقے سے الگ ہو، صحابہ کے طریقے سے الگ ہو، وہ جہنمی ہوگا۔ نبی کے طریقے کو سنت کہتے ہیں اور صحابہ کو جماعت کہتے ہیں، اور دونوں کو جوڑ دو تو اہل سنت والجماعت بنتا ہے۔ پتہ چلا جو اہل سنت والجماعت کے طریقے پر ہوگا وہ جنتی ہوگا، اور جو اہل سنت والجماعت سے باہر ہوگا وہ جہنمی ہوگا، چاہے وہ اپنا نام اہل قرآن رکھے، چاہے وہ اپنا نام اہل حدیث رکھے، چاہے وہ اپنا نام جماعت اسلامی رکھے، اگر وہ صحابہ کے طریقے پر نہیں ہے تو وہ جنتی نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت پر چلنے کے ساتھ ساتھ صحابہ کے طریقے پر چلنے کو کیوں لازم کیا؟ نبی نے صرف یہ کیوں نہیں فرما دیا جو میرے طریقے پر چلے اور قرآن پر چلے وہ جنتی ہے، جو میرے طریقے پر چلے اور حدیث پر عمل کرے وہ جنتی ہے؟ نبی کریم یہ فرما رہے ہیں جو میری سنت پر چلے اور صحابہ کے طریقے پر چلے وہ جنتی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ ڈائریکٹ قرآن پر عمل کرنا ہر انسان کے بس میں نہیں ہے، ڈائریکٹ نبی کی سنت کو پہچان لینا یہ
یہ ہر انسان کے بس میں نہیں ہے۔ ڈائریکٹ حدیث پر عمل کرنے کا دعویٰ کرنا یہ لغو اور باطل ہے۔ جب تک تم صحابہ کے دامن کو مضبوطی سے نہیں پکڑو گے، نہ قرآن پر عمل ہو سکتا ہے، نہ حدیث رسول پر عمل ہو سکتا ہے۔ اس لیے نبی کی سنت پر اگر چلنا چاہتے ہو تو صحابہ کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جو میرے طریقے پر ہو اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہو وہی جنتی ہے۔ حدیث کے اس ٹکڑے نے بتا دیا کہ غیر مقلدین زمانہ جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں وہ جنتی نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ جنتی ہونے کے لیے صحابہ کے طریقے پر ہونا لازم اور ضروری ہے، اور غیر مقلدین زمانہ صحابہ کے طریقے پر نہیں ہے، صحابہ کے طریقے سے الگ ہیں۔ کئی طریقوں سے اس کی پہچان کی جا سکتی ہے۔ صحابہ نے 20 رکعت تراویح پڑھی اور غیر مقلدین 8 رکعت تراویح پڑھتے ہیں، اس لیے یہ صحابہ کے طریقے پر نہیں ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب نے ابی ابن کعب کی امامت میں سارے صحابہ کو جمع فرما دیا۔ ابی ابن کعب نے 20 رکعت تراویح پڑھائی۔ حضرت عمر کے بعد عثمان غنی کا زمانہ آیا، انہوں نے 20 رکعت تراویح پڑھائی۔ حضرت عثمان کے بعد علی مرتضیٰ کا زمانہ آیا، انہوں نے 20 رکعت تراویح پڑھائی۔ حضرت علی کے بعد حضرت امام حسن مجتبیٰ کا زمانہ آیا، انہوں نے 20 رکعت تراویح پڑھائی۔ گویا 20 رکعت تراویح خلفائے راشدین کی سنت ہے، اور نبی نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت کی پیروی لازم ہے اور خلفائے راشدین کی سنت کی پیروی بھی لازم ہے۔ جو 20 رکعت تراویح پڑھ رہے ہیں وہ خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کر رہے ہیں، اور خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرنا یہ حقیقت میں رسول پاک کی اطاعت۔ تو اب بتاؤ یہ صحابہ کے طریقے پر ہے؟ صحابہ نے 20 رکعت تراویح پڑھی اور یہ 8 رکعت تراویح پڑھتے ہیں۔ اجلہ صحابہ کرام کی روایتیں موجود ہیں۔ حضرت صاحب ابن یزید صحابی رسول فرماتے ہیں کان الناس یقومون فی زمن عمر بن الخطاب ب20 رکعۃ والوتر، سارے کے سارے صحابہ عمر ابن خطاب کے زمانے میں 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے اور وتر پڑھتے تھے۔ حضرت زید ابن رومان فرماتے ہیں کنا نقوم فی زمن عمر بن الخطاب فی رمضان ب23 رکعۃ، ہم عمر ابن خطاب کے زمانے میں 23 رکعت پڑھتے تھے، 20 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر۔ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں ہاکذا ادرکت ببلدنا مکہ وهم یصلون 20 رکعۃ، اسی طرح ہم نے اپنے شہر مکہ مکرمہ میں دیکھا کہ سارے کے سارے لوگ 20 رکعت تراویح پڑھ رہے ہیں۔ اسماعیل دہلوی کے دادا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا عددہ 20 رکعۃ، تراویح کی تعداد 20 رکعت ہے۔ 20 رکعت تراویح پر صحابہ کا اجماع ہے، 20 رکعت تراویح پر تابعین کا اجماع ہے، 20 رکعت تراویح پر ائمہ مجتہدین کا اجماع ہے۔ 1000 سال تک امت محمدیہ 20 رکعت تراویح پڑھتی رہی اور سارے مسلمانوں کا اس پر عمل رہا۔ 1000 سال تک کسی نے انکار نہیں کیا۔ 1000 سال کے بعد ایک باطل جماعت پیدا ہوئی جو اپنے آپ کو وہابی کہتی ہے، اس نے کہا تراویح 20 رکعت نہیں ہے بلکہ ہو جائے گی۔ یہ اہل حدیث نہیں ہے، چاروں اماموں میں سے کسی امام کی پیروی نہیں۔ یہ کہتے ہیں اللہ نے ہمیں عقل دیا ہے، اللہ نے ہمیں شعور دیا ہے، اس لیے خود کتاب و سنت کی روشنی میں ہم مسائل کا استنباط اور استخراج کریں گے، کسی امام کی پیروی کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں بڑے بڑے محدثین اعظام جن کو اللہ نے علم سے سرفراز کیا تھا، وہ کتاب و سنت کی روشنی میں مسائل کا استنباط اور استخراج نہ کر سکے۔ ہماری اور آپ کی کیا اوقات ہے کہ ہم کتاب و سنت کی روشنی میں مسائل کا استنباط اور استخراج کر سکیں؟ کتاب و سنت سے مسائل نکالنا اتنا آسان نہیں۔ صرف 10-12 حدیثوں کو جان لینے کے بعد یا عربی سمجھ لینے کے بعد آدمی مجتہد نہیں ہو سکتا۔ مجتہد ہونے کے لیے بہت ساری شرطیں ہیں۔ اس زمانے میں کسی کے اندر اجتہاد کی شرطیں موجود نہیں ہیں۔ مجتہد ہونے کے لیے صرف کتاب و سنت کا علم نہیں چاہیے، یہ بھی جاننا چاہیے اس میں کون ناسخ ہے، کون منسوخ ہے، کون عام ہے، کون خاص ہے، کون مطلق ہے، کون مقید ہے، کون خصائص نبوت سے متعلق ہے، یہ بھی جاننا ہوگا اس میں کون ظاہر ہے، کون نص ہے، کون مفسر ہے، کون محکم ہے، کون خفی ہے، کون مشکل ہے، کون مجمل ہے، کون متشابہ ہے۔ اس کے سوا ہزاروں باتوں کا علم ضرور ہے۔ جب تک کسی انسان میں یہ باتیں جمع نہ ہو وہ کتاب و سنت کی روشنی میں مسائل کا استنباط اور استخراج نہیں کر سکتا۔ کتاب و سنت سے مسائل وہ نکالتا ہے جو درجہ اجتہاد پر فائز ہوتا ہے، جس کو اللہ تفقہ فی الدین کی صلاح
صلاحیت سے سرفراز فرماتا ہے، جس کے اندر ملکہ استنباط ہوتا ہے. بڑے بڑے محدثین جن کے پاس حدیثوں کا خزانہ تھا وہ کتاب و سنت سے مسائل نہ نکال سکے، لیکن ائمہ مجتہدین انہی کی بیان کردہ حدیثوں سے ہزاروں ہزار مسائل کا استنباط اور استخراج کرتے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف کتاب العلم کی حدیث ہے، لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَإِنَّ الشَّاهِدَ عَسَىٰ أَن يُبَلِّغَ مَنْ هُوَ أَوْعَلَهُ مِنْهُ. تم میں جو لوگ یہاں موجود ہیں میری حدیثوں کو ان لوگوں تک پہنچائیں جو یہاں موجود نہیں ہیں، کیونکہ ایسا بہت ہوگا حدیث کو سننے والا فقیہ نہیں ہوگا، لیکن جن لوگوں تک حدیثیں پہنچائی جائیں گی وہ بہت بڑے فقیہ ہوں گے. بخاری میں حدیث مختصر ہے، لیکن مشکات اور ترمذی میں یہی حدیث تفصیل کے ساتھ موجود ہے. محدثین کی عادت ہے کہیں حدیث کو مختصر بیان کرتے ہیں اور کہیں مفصل بیان کرتے ہیں. ترمذی اور مشکات میں یہ حدیث اس طرح ہے، نزل اللہ عبدا سمع مقالتی فحفظها ووعاها وعداها فرب حامل فقہ غیر فقیہ ورب حامل فقہ الا من هو افقہ منہ. اللہ رب العزت اس بندے کو تر و تازہ رکھے جس نے میری حدیثوں کو سنا، اس کو محفوظ رکھا، اس کو دوسروں تک پہنچایا، کیونکہ ایسا بہت ہوگا حدیث کو سننے والا فقیہ نہیں ہوگا، لیکن جن لوگوں تک حدیثیں پہنچائی جائیں گی وہ بہت بڑے فقیہ ہوں گے. ابن حجر اسقلانی، امام قسطلانی، امام بدر الدین عینی نے اس حدیث کو اپنی کتابوں میں تخریج کرنے کے بعد فرمایا، قد بشر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالامام ابی حنیفہ. رسول پاک نے اس حدیث میں امام اعظم ابو حنیفہ کی بشارت کی ہے، اس لیے کہ بڑے بڑے مشائخ حدیث جن کے پاس حدیثوں کا خزانہ تھا وہ کتاب و سنت سے مسائل نہ نکال سکے، اور ابو حنیفہ تک جب یہی حدیثیں پہنچی تو ابو حنیفہ نے ایک دو نہیں 86,000 مسائل کا استنباط اور استخراج کر لیا. اس کی زندہ مثال یہ ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کے استاد ہیں حضرت سلیمان اعمش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے حدیث کے امام ہیں. امام اعظم 200 دنوں تک ان کی خدمت میں رہ کر علم حدیث کی تحصیل فرماتے ہیں. جس زمانے میں امام اعظم علم حدیث حاصل کر رہے تھے اسی زمانے میں ایک نوجوان امام سلیمان اعمش کے پاس حاضر ہوا اور اس نے ایک سوال کیا. آپ نے کہا مجھے جواب نہیں معلوم. دوسرا سوال کیا، آپ نے کہا نہیں معلوم. تیسرا سوال کیا، آپ نے کہا نہیں معلوم. پے در پے اسے 100 سوالات کر ڈالے. حضرت امام سلیمان اعمش فرماتے ہیں کہ کتاب و سنت میں اس کا صاف اور صریح جواب مجھے نظر نہیں آتا، اس لیے میں اس کا جواب نہیں دے سکتا. امام اعظم ابو حنیفہ علم حدیث پڑھ رہے ہیں، نوجوانی کا عالم ہے. آپ نے فرمایا حضور اجازت ہو تو میں ہی اس کا جواب دے دوں. استاد نے کہا بے شک تم جواب دے سکتے ہو. امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا سنو، تمہارے پہلے سوال کا جواب یہ ہے، دوسرے سوال کا جواب یہ ہے، تیسرے سوال کا جواب یہ ہے، چوتھے سوال کا جواب یہ ہے، پانچویں سوال کا جواب یہ ہے. جس ترتیب سے سائل نے سوالات کیے تھے اسی ترتیب سے امام اعظم نے سارے سوالات دوہرا دیے اور اس کا جواب بھی عطا فرما دیا. حضرت امام سلیمان اعمش ان کے چہرے کو دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں اے ابو حنیفہ، قرآن و حدیث میں اس کا صاف صاف جواب مجھے نظر نہیں آتا، تم کہاں سے اس کا جواب دے رہے ہو؟ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں حضور آپ کی بیان کردہ حدیثوں کی روشنی میں جواب دے رہا ہوں. فلاں موقع پر یہ حدیث پڑھائی تھی اس سے یہ مسئلہ نکلا، فلاں موقع پر یہ حدیث پڑھائی تھی اس سے یہ مسئلہ نکلا، فلاں موقع پر یہ حدیث پڑھائی تھی اس سے یہ مسئلہ نکلا، فلاں موقع پر یہ حدیث پڑھائی تھی اس سے یہ مسئلہ نکلا. 100 سوالوں کو دوہرا دیا، اس کا جواب بھی حدیث کی روشنی میں عطا فرمایا. حضرت امام سلیمان اعمش نے غیر مقلدین کی طرح یہ نہیں کہا کہ تم اپنے دماغ سے مسئلہ بتا رہے ہو، قیاس سے مسئلہ بتا رہے ہو، بلکہ امام سلیمان اعمش کو سمجھ میں آ گیا. آپ نے فرمایا یا معشر الفقهاء انتم الاطباء ونحن الصيادلة وانت ايها الرجل اخذت بكل الطرفين. اے فقہاء کی جماعت، تم لوگ ڈاکٹر اور حکیم ہو اور ہم محدثین میڈیکل اسٹور والے ہیں. ہمارے پاس دواؤں کا ذخیرہ ہے لیکن یہ نہیں معلوم کون سی دوا کس مرض میں کام آئے گی، کس دوا کا کیا سائیڈ ایفیکٹ ہے، کس دوا کا کیا نقصان ہے، کون سی دوا کتنے دنوں تک چلے گی، کتنی مقدار میں چلے گی. اور اے فقہاء کی جماعت، تم لوگ ڈاکٹر اور حکیم ہو، تمہارے پاس دواؤں کا ذخیرہ بھی ہے اور یہ بھی معلوم ہے کہ کون سی دوا کس مرض میں کام آئے گی، کس دوا کا کیا سائیڈ ایفیکٹ ہے، کس دوا کا کیا نقصان ہے. اور اے ابو حنیفہ، تمہاری شان تو سب سے نرالی ہے، تم کو دونوں طرف سے حصہ ملا ہے، بے مثال فقیہ بھی ہو، بے مثال محدث بھی ہو. جن حدیثوں سے میں مسائل کا استنباط اور استخراج نہ کر سکا انہی حدیثوں سے تم نے سینکڑوں مسائل کا استنباط اور استخراج کر دیا. اور جن حدیثوں کو میں نے 200 دنوں میں پڑھایا تھا ان ساری حدیثوں کو ایک نشست میں تم نے سنا دیا. اس لیے تم بے مثال محدث بھی ہو، بے مثال فقیہ بھی.
اور آج 5 حدیثیں جاننے کے بعد یہ امام اعظم ابو حنیفہ سے مقابلہ کرتے ہیں، کہتے امام اعظم ابو حنیفہ کو حدیث نہیں آتی، صرف 17 حدیثیں ان کو یاد تھی۔ ارے نادانو، امام اعظم ابو حنیفہ کوفہ میں اتنے بڑے محدث تھے کہ ان کے ٹکر کا کوئی محدث کوفے میں موجود نہیں تھا۔ مجھے غیر مقلدین کے عقل اور دماغ پر حیرت ہوتی ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد عبداللہ ابن مبارک ہیں، اور عبداللہ ابن مبارک کے شاگردوں کے شاگرد میں حضرت امام بخاری ہے، امام مسلم ہے۔ امام بخاری امام مسلم کو زمانے کا بہت بڑا محدث تم مانتے ہو، اور زیادہ کو تم محدث ماننے کے لیے تیار نہیں ہو۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے عبداللہ ابن مبارک کو پیدا کیا، اور عبداللہ ابن مبارک نے امام بخاری اور امام مسلم کو پیدا کیا۔ اگر امام اعظم نے عبداللہ ابن مبارک جیسا شاگرد نہ پیدا کیا ہوتا تو اس دنیا میں اس دھرتی پر نہ امام بخاری پیدا ہوتے نہ امام مسلم پیدا ہوتے۔ تم دادا کو محدث ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، لیکن شاگردوں کے شاگرد پوتوں کو محدث ماننے کے لیے تیار۔ امام اعظم ابو حنیفہ اتنے بڑے محدث تھے کہ آپ کے ٹکر کا کوئی محدث کوفے میں موجود ہی نہیں تھا۔ آپ خود سوچو، امام اعظم ابو حنیفہ کوفے میں پیدا ہوئے جہاں 4000 مشائخ حدیث موجود تھے، اور امام اعظم ابو حنیفہ نے ان سے علم حدیث کی تحصیل فرمائی۔ اور یہ وہی کوفہ ہے جہاں 1500 صحابہ کرام رہتے تھے، اور 150 سے زیادہ اصحاب بیعت رضوان تھے، اور 100 سے زیادہ بدری صحابہ تھے۔ یہ وہی کوفہ ہے جس کو باب العز مولا کائنات نے اپنا دارالخلافہ بنایا تھا، جہاں عبداللہ ابن مسعود جیسی شخصیت تھی جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے کہ رضیت لامتی ما رضی لها ابن ام عبد وسخط لامتی ما سخط لها ابن ام عبد، یعنی ابن مسعود، میں اپنی امت کے لیے وہی پسند کرتا ہوں جو عبداللہ ابن مسعود میری امت کے لیے پسند کرتے ہیں، اور میں اپنی امت کے لیے اس چیز کو ناپسند کرتا ہوں جو عبداللہ ابن مسعود میری امت کے لیے ناپسند کرتے ہیں۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی نے تقلید کا حکم دیا ہے کہ اگر تم میری پسند چاہتے ہو تو عبداللہ ابن مسعود کے پیچھے پیچھے چلو، کیونکہ ان کی پسند میری پسند ہے اور میری پسند اللہ کی پسند ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی زیادہ تر مستند حدیثیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرگی ہے۔ اس سے سمجھ میں آ گیا کہ مذہب حنفی عبداللہ ابن مسعود کا پسندیدہ مذہب ہے، اور عبداللہ ابن مسعود کا جو پسند ہے وہی رسول اللہ کی پسند ہے، اور جو رسول اللہ کی پسند ہے وہی اللہ کی۔ اور اسی کوفے میں جب امام اعظم پیدا ہو رہے ہیں، 4000 مشائخ حدیث علم حدیث کی تحصیل فرما رہے ہیں، تو آپ کتنے بڑے محدث ہوں گے اس کا اندازہ ہم اور آپ نہیں لگا سکتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ صرف محدث نہیں تھے، محدث کے ساتھ ساتھ بہت بڑے فقیہ اور مجتہد بھی تھے۔ جہاں بڑے بڑے اماموں کا دماغ نہیں پہنچ پاتا وہاں امام اعظم ابو حنیفہ کا دماغ پہنچتا تھا۔ اور اس کو ایک مثال کے ذریعے سنو، اس زمانے میں ایک مسئلہ پیدا ہوا، ایک بوڑھے آدمی کا اس کی اپنی بیوی کے ساتھ زبردست اختلاف ہوا، جھگڑا ہوا، اور جھگڑا اتنا بڑھا کہ اس بوڑھے نے غصے کے عالم میں قسم کھا لیا کہ جب تک تو نہیں مجھ سے بات کرے گی میں تجھ سے بات نہیں کروں گا۔ بیوی کیوں پیچھے رہتی، عورتیں تو 10 ہاتھ آگے ہی رہتی ہے۔ عورت نے بھی یہی قسم کھا لیا کہ جب تک تو نہیں مجھ سے بات کرے گا میں بھی تجھ سے بات نہیں کروں گی۔ دونوں قسم کھائے بیٹھے ہیں۔ جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو اب دونوں پریشان ہیں، کیسے ایک دوسرے سے کلام کریں۔ اللہ کی قسم کھائے بیٹھے ہیں۔ بڑے میاں کو سمجھ میں آیا کہ کسی مجتہد اور امام کی بارگاہ میں پہنچنا چاہیے اور ان سے اپنے مسئلے کا حل تلاش کرنا چاہیے۔ اس زمانے کے بہت بڑے محدث حضرت سفیان ثوری کی خدمت میں پہنچے اور کہا، حضور بڑا غضب ہو گیا، میرا اپنی بیوی کے ساتھ اختلاف اور جھگڑا ہوا، اور جھگڑا اتنا بڑھا کہ غصے کے عالم میں اللہ کی قسم کھا کر میں نے یہ کہہ دیا کہ جب تک تو نہیں مجھ سے بات کرے گی میں تجھ سے بات نہیں کروں گا۔ اور میرے قسم کھانے کے بعد میری بیوی نے بھی یہی قسم کھا لیا کہ جب تک تو نہیں مجھ سے بات کرے گا میں بھی تجھ سے بات نہیں کروں گی۔ حضور بڑھاپے میں ہم دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے، اس کا کوئی حل بتائیے۔ سفیان ثوری نے کہا کہ اس کا حل بہت آسان ہے، جاؤ اپنی بیوی سے بات کرو اور قسم کا کفارہ ادا کر دو۔ وہ آدمی واپس آ رہا تھا، دل میں سوچا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا بھی بڑا نام ہے، ذرا ان سے بھی پوچھیں دیکھیں یہ کیا جواب دیتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں آپ کا مزاج ایسا ہی ہے کہ جب تک 10 دارالفتہ میں نہیں پہنچتے ہیں آپ کو تسلی نہیں ہوتی ہے۔ دیکھیں یہ مفتی کیا جواب دیتے ہیں۔ وہ مفتی
کیا جواب دیتے ہیں؟ امام اعظم کی خدمت میں وہ حاضر ہوا، کہا بڑا غضب ہو گیا، میرا اپنی بیوی کے ساتھ زبردست اختلاط اور جھگڑا ہوا، غصے کے عالم میں اللہ کی قسم کھا کر میں نے کہہ دیا جب تک تو نہیں مجھ سے بات کرے گی میں تجھ سے بات نہیں کروں گا، اور میرے قسم کھانے کے بعد میری بیوی نے بھی یہی قسم کھا لیا کہ جب تک تو نہیں بات کرے گا میں بھی تجھ سے بات نہیں کروں گی۔ امام اعظم نے فرمایا جاؤ اپنی بیوی سے بات کرو اور قسم کا کفارہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ آدمی پھر بھاگتا ہوا سفیان ثوری کے پاس گیا کہ اتنے بڑے امام اور محدث ہو کر کے غلط مسئلہ بتا رہے ہیں، آپ کہتے ہیں جاؤ اپنی بیوی سے بات کرو اور قسم کا کفارہ ادا کر دو، اور ابو حنیفہ تو کہتے ہیں جاؤ اپنی بیوی سے بات کرو قسم کا کفارہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت سفیان ثوری کو بڑا غصہ آیا، جلال کے عالم میں اپنے ہاتھ میں عصا لیتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کی خدمت میں پہنچتے ہیں، اور پہنچتے ہی یہاں تک کہہ دیا اے ابو حنیفہ تم لوگوں کو غلط مسئلہ بتاتے ہو۔ امام اعظم نے فرمایا حضور کون سا مسئلہ میں نے غلط بتایا ہے؟ کہا ابھی بڑے میاں کو تم نے بتایا جاؤ اپنی بیوی سے بات کرو قسم کا کفارہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ امام اعظم نے فرمایا لگتا ہے حضور نے سوال کو صحیح طور پر سمجھا نہیں، اور جب تک مفتی سوال کو نہ سمجھ لے قیامت تک اس کا جواب صحیح نہیں ہو سکتا ہے۔ میں اس آدمی کو پھر کھڑا کرتا ہوں، یہ کھڑا ہو جائے اپنا میٹر اور قصہ بیان کرے، آپ بھی اس کو غور سے سنیں میں بھی اس کو غور سے سنتا ہوں، اور اس کے بعد آپ فیصلہ فرمائیں کہ میرا جواب صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے۔ وہ آدمی کھڑا ہوا اور اس نے کہا معاملہ یہ ہے کہ میرا اپنی بیوی کے ساتھ زبردست اختلاف اور جھگڑا ہوا، غصے کے عالم میں نے قسم کھا لیا کہ جب تک تو نہیں مجھ سے بات کرے گی میں تجھ سے بات نہیں کروں گا، اور میرے قسم کھانے کے بعد میری بیوی نے بھی یہی قسم کھا لیا کہ جب تک تو نہیں مجھ سے بات کرے گا میں بھی تجھ سے بات نہیں کروں گی۔ امام اعظم نے فرمایا حضور کچھ آپ نے نوٹ کیا کہ نہیں کیا؟ شوہر کے قسم کھانے کے بعد بیوی اسی شوہر سے کہہ رہی ہے کہ جب تک تو نہیں مجھ سے بات کرے گا میں تجھ سے بات نہیں کروں گی، تو بیوی کی طرف سے بات کرنا پا لیا گیا۔ اب شوہر اس سے بات کرے گا تو شوہر کی قسم نہیں ٹوٹے گی، جب قسم نہیں ٹوٹے گی تو قسم کا کفارہ کیوں دینا ہوگا؟ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں واللہ ابو حنیفہ اللہ نے تجھے ایسا دماغ دیا ہے کہ جہاں تیرا دماغ فوراً پہنچتا ہے وہاں ہم لوگوں کا دماغ 2 سال میں بھی نہیں پہنچتا۔ حضرت سفیان ثوری کا دماغ تو 2 سال میں بھی نہیں پہنچ رہا ہے، لیکن غیر مقلدین کا دماغ اتنا تیز ہو گیا ہے کہ جہاں امام اعظم کا دماغ نہیں پہنچتا وہاں غیر مقلدین کا دماغ پہنچ جاتا ہے۔ یقیناً ان کے دماغ کے فساد کا نتیجہ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ سے برابری کر رہے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ اتنے بڑے محدث تھے، اتنے بڑے محدث تھے کہ ان کے شاگرد حضرت امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام شافعی، چاروں مذہب میں سے ایک مذہب کے امام ہیں۔ امام شافعی سے کسی نے امام اعظم ابو حنیفہ کی شان گھٹانے کی نیت سے پوچھا کہ امام اعظم کا مبلغ علم کیا تھا، تو امام شافعی فرماتے ہیں تم امام اعظم کی بات کرتے ہو، الناس فی الفقہ علی ابی حنیفہ من لم ينظر فی کتبی لم یتفقہ فی الدین ولم یتبحر۔ امام اعظم ابو حنیفہ فقہ کے معاملے میں سارے فقہا کے باپ ہیں، اور سارے فقہا فقہ کے معاملے میں امام اعظم کی اولاد ہے۔ جس نے ان کی کتابوں کو پڑھا نہیں نہ فقیہ بن سکتا ہے نہ متبادر عالم دین بن سکتا ہے۔ وہ خود فرماتے ہیں میں نے اس وقت تک فقہ کو سمجھا ہی نہیں جب تک امام اعظم کے شاگرد امام محمد کی کتابوں کو پڑھنا نہیں شروع کر دیا۔ امام محمد کی کتابوں کو پڑھ پڑھ کر میں فقیہ بنا ہوں۔ حضرت امام شافعی تو ان کے شاگردوں کی کتابیں پڑھ کر فقیہ بن رہے ہیں، چاروں اماموں میں سے ایک امام بن گئے۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ کا معاملہ علم فقہ کے معاملے میں، علم حدیث کے معاملے میں کتنا بلند ہوگا یہ امام شافعی جان سکتے ہیں۔ آج کے غیر مقلدین امام اعظم کے علم کو نہ سمجھ سکتے ہیں نہ جان سکتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا معاملہ یہ تھا کہ 1-2 ہزار نہیں 86,000 مسائل کا استنباط اور استخراج تنہا امام اعظم ابو حنیفہ نے کیا ہے، اور استنباط اور اجتہاد کے جتنے اصول اور قواعد ہیں سب امام اعظم ابو حنیفہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ 38,000 مسائل امام اعظم نے عبادات سے متعلق نکالے ہیں، باقی مسائل معاملات سے متعلق نکالے ہیں۔ دنیا میں آج تک ایسا کوئی فقیہ پیدا نہیں ہوا نہ قیامت تک پیدا ہو سکتا ہے جس نے 86,000 مسائل کا استنباط اور استخراج کتاب و سنت کی روشنی میں کیا ہو۔ آج کا بڑا سے بڑا مفتی کتاب دیکھ کر کے فتویٰ لکھتا ہے، یعنی جزیات کو نقل کرتا ہے، تو اس کی زندگی میں 86,000 فتوے نہیں ہو پاتے ہیں۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ نے کتاب دیکھ کر جزیات نہیں نقل کیے بلکہ قاعدہ کلیہ بنایا، اور ان قواعد کی روشنی میں ہزاروں ہزار جزیات کا استنباط اور استخراج کیا، اس کے لیے مسئلہ اور صورت مسئلہ بیان کیا۔ یہ کام اتنا اہم ہے کہ امام شافعی ہو، یہ امام مالک ہو، یہ امام احمد بن حنبل ہو، ان میں سے کسی نے یہ کام نہیں کیا ہے، تنہا امام اعظم ابو حنیفہ نے یہ کام اس دنیا میں کیا۔ اس لیے
امام اعظم ابو حنیفہ کی برابری نہیں ہو سکتی. امام اعظم ابو حنیفہ کا دماغ وہاں پہنچتا تھا جہاں بڑے بڑے محدثین کا دماغ نہیں پہنچتا تھا. امام اعظم ابو حنیفہ کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا. ایک آدمی نے کہیں خزانہ دفن کیا تھا اور بھول گیا کہ خزانہ کہاں دفن کیا. امام اعظم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا حضور میں نے کہیں خزانہ دفن کیا تھا لیکن اب مجھ کو یاد ہی نہیں آ رہا ہے کہ خزانہ کہاں دفن کیا تھا, آپ بتائیں کہ میں نے خزانہ کہاں دفن کیا تھا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ لوگ مجھے مجتہد اور فقیہ کہتے ہیں, مجھ سے شریعت کا مسئلہ پوچھتے تو خزانہ بتا دیتا, شریعت کا مسئلہ پوچھتے تو مسئلہ بتا دیتا, اب تم نے خزانہ کہاں دفن کیا ہے یہ مجھے کیا معلوم. اس نے کہا اتنے بڑے محدث ہیں, اتنے بڑے فقیہ ہیں, کیا کسی حدیث کی روشنی میں میرے مسئلے کا حل نہیں تلاش کر سکتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ نے دیکھا کہ یہ آدمی حسن اعتماد اور حسن ظن کی بنیاد پر میری بارگاہ میں آیا ہے. آپ نے کہا ٹھیک ہے میں تمہارے مسائل کا حل تلاش کرتا ہوں, جاؤ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد تازہ وضو کرنا اور وضو کرنے کے بعد مسجد کے کونے میں کھڑے ہو جانا اور اس بات کا پختہ ارادہ کرنا کہ آج 100 رکعت نفلی نماز پڑھ کے دم لینا ہے اور 2 رکعت کر کے نماز پڑھنا. صلاۃ اللیل مثنا مثنا, رات کی جو نفلی نمازیں ہیں 2 رکعت کر کے پڑھی جاتی ہیں اور صبح کو آ کر مجھے رپورٹ پیش کرو. وہ آدمی بارگاہ امام اعظم ابو حنیفہ سے چلا اور کہا 100 رکعت نفلی نماز پڑھنے سے اگر خزانہ مل جاتا ہے تو اس میں نقصان ہی کیا ہے, چلو آج 100 رکعت نفلی نماز پڑھ کے دیکھ لیتے ہیں. چنانچہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد تازہ وضو کیا, مسجد کے کونے میں کھڑا ہو گیا, پختہ ارادہ کیا کہ آج 100 رکعت نفلی نماز پڑھ ہی کے دم لینا ہے. ابھی پہلی 2 رکعت کی نیت باندھا تھا, 1 رکعت پڑھ چکا تھا, دوسری رکعت میں پہنچا تھا, جب تک چھٹ دے اس کو یاد آ گیا کہ خزانہ کہاں دفن کیا ہے. جب یاد آ گیا تو کون نماز پڑھتا ہے, نماز توڑ تاڑ کے فورا اٹھایا, کھدائی شروع کیا, خزانہ مل گیا. صبح کو امام اعظم کی خدمت میں پہنچا, حضور بڑا اچھا نسخہ آپ نے بتایا تھا, نماز بھی نہیں پڑھنی پڑی, خزانہ بھی مل گیا. امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کیا ہوا ذرا اس کی تفصیل تو بیان کرو. کہا حضور جو آپ نے کہا تھا اسی کے مطابق عمل کیا. عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد تازہ وضو کیا, مسجد کے کونے میں کھڑا ہو گیا, پختہ ارادہ کیا کہ آج 100 رکعت نفلی نماز پڑھنا ہی پڑھنا ہے. ابھی پہلی 2 رکعت کی نیت باندھا تھا, 1 رکعت پڑھ چکا تھا, 1 رکعت دوسری رکعت میں پہنچا تھا, جب تک چھٹ دے مجھ کو یاد آ گیا کہ خزانہ کہاں دفن کیا ہے. امام اعظم فرماتے ہیں پھر تم نے کیا کیا. کہا حضور کیا کرتا, خزانے ہی کے لیے تو نماز پڑھ رہا تھا, جیسے ہی مجھ کو یاد آ گیا نماز چھوڑ کر کے فورا اٹھایا, زمین کی کھدائی شروع کیا, اللہ کے فضل و کرم سے خزانہ مل گیا. امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا نادان, کم سے کم اس 2 رکعت کو تو کمپلیٹ کر لیا ہوتا. اللہ کے شکرانے میں مجھے معلوم تھا کہ شیطان تم کو پوری رات عبادت کرنے نہیں دے گا, کیونکہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے جب کوئی بندہ مومن اخلاص و ایمان کے ساتھ پختہ ارادے کے ساتھ نفلی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو شیطان اس کے دل میں طاری ہو جاتا ہے. یخطرو ببالہ ویقول اذکر کذا اذکر کذا اذکر کذا, اس کے دل میں طاری ہو جاتا ہے اور ایک ایک بھولی ہوئی چیز کو یاد دلاتا ہے. فلاں چیز بھولے ہوئے ہو اس کو یاد کرو, فلاں چیز بھولے ہوئے ہو اس کو یاد کرو, فلاں چیز بھولے ہوئے ہو اس کو یاد کرو. شیطان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انہی چیزوں میں اس کو الجھا دیا جائے تاکہ پوری رات عبادت نہ کر سکے. شیطان کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ عبادت سے اس کو غافل کر دیا جائے. مجھے معلوم تھا کہ شیطان تیرے دل میں بھی طاری ہوگا اور جہاں تمام بھولی ہوئی چیزوں کو یاد دلائے گا تیرا خزانہ بھی تجھ کو یاد دلا دے گا, لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ پہلے ہی 2 رکعت میں آ جائے گا. ارے نادان, کم سے کم اللہ کے شکرانے میں اس 2 رکعت کو تو کمپلیٹ کر لیا ہوتا. بات بہت معمولی ہے, اس حدیث کو بہت سارے محدثین نے پڑھا ہوگا, پڑھایا ہوگا, لیکن دنیا میں تنہا امام اعظم ابو حنیفہ ہیں جنہوں نے اس حدیث کی روشنی میں بھولے ہوئے خزانے کو تلاش کر دیا. وہاں تک کسی کا دماغ نہیں پہنچا جہاں امام اعظم ابو حنیفہ کا دماغ. اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ کی برابری نہ کیا جائے. یہ 5 حدیث پر عمل کرنے والے امام اعظم ابو حنیفہ بننے کی کوشش نہ کریں. آج کی تقریر میں ان کی اہل حدیثیت کا میں پردہ چاک کروں گا اور یہ بتاؤں گا کہ جن 5 مسائل پر یہ عمل کر رہے ہیں ان مسائل پر بھی عمل کرنے میں یہ مخلص نہیں ہے. یا تو منسوخ حدیثوں پر ان کا عمل ہے اور یا تو ضعیف حدیثوں پر عمل ہے. اور میں یہی اسٹیج پر موجود ہوں, ایک بھی حدیث کو یا کسی حوالے کو غلط ثابت کر دیں تو 1 لاکھ روپیہ انعام میں ان کو دینے کے لیے تیار ہو. ان کے سارے امام اعظم ابو حنیفہ سے ٹکرانے والوں,
امام اعظم ابو حنیفہ وہ ہیں کہ جہاں بڑے بڑے فقہا اور مجتہدین کا دماغ حیران ہو جاتا تھا وہاں امام اعظم ابو حنیفہ کا دماغ کام کرتا تھا. حضرت امام ابو یوسف بہت بڑے مجتہد ہیں, آپ کے شاگردوں میں ہیں. ایک آدمی ان کی خدمت میں حاضر ہوا, کہا حضور ایک مسئلہ بتا دیجیے. کہا پوچھو. کہا میں نے اپنا کپڑا دھوبی کے یہاں دھلنے کے لیے دیا تھا اور دھوبی کے یہاں سے کپڑا گم ہو گیا, لیکن دھوبی دھلائی مانگ رہا ہے. دھوبی کو شرعاً دھلائی دینی ہوگی کہ نہیں دینی ہوگی؟ امام ابو یوسف نے کہا کہ دینی ہوگی. پوچھنے والے نے کہا غلط. امام ابو یوسف نے کہا تب نہیں دینی ہوگی. پوچھنے والے نے کہا یہ بھی غلط. امام ابو یوسف کہتے ہیں عجیب و غریب قسم کا سائل ہے, مسئلہ بھی پوچھتا ہے, میرے جواب کو غلط بھی بتاتا ہے. امام ابو یوسف نے کہا تب تم ہی بتا دو کیا صحیح ہے. کہا میں نہیں بتاؤں گا. امام ابو یوسف نے کہا کہ نہ بتاؤ, میرا استاد ابھی دنیا میں زندہ ہے, میں اپنے استاد کی خدمت میں پہنچ کر سارے مسئلوں کا تجزیہ تلاش کر لوں گا. اس زمانے میں امام اعظم ابو حنیفہ جیل میں بند تھے کیونکہ منصور نے آپ کو خلیفہ بنانے کی کوشش, منصور نے آپ کو قاضی بنانے کی کوشش کی. امام اعظم ابو حنیفہ نے عہدہ قضا کو ٹھکرا دیا. اسی کے جرم میں منصور نے آپ کو جیل میں بند کر دیا تھا. اسی جیل میں پہنچ کر حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ پوری تعلیم حاصل کرتے رہے اور امام ابو یوسف بھی وقتاً فوقتاً پہنچتے رہے. امام ابو یوسف جیل میں پہنچے. کہا حضور ایک نیا مسئلہ پیش آ گیا ہے, دماغ کام نہیں کرتا. امام اعظم نے کہا پوچھو کیا پوچھتے ہو؟ امام ابو یوسف نے کہا ایک آدمی نے دھوبی کے یہاں کپڑا دیا تھا دھلائی کے لیے, لیکن کپڑا دھوبی کے یہاں سے غائب ہو گیا اور دھوبی کپڑا بھی نہیں دیتا اور دھلائی مانگ رہا ہے, کیا شرعاً وہ دھلائی پائے گا؟ امام اعظم نے کہا تم نے کیا جواب دیا؟ کہا میں نے تو یہ جواب دیا کہ دھلائی نہیں پائے گا. امام اعظم نے کہا غلط. امام ابو یوسف نے کہا حضور تک دھلائی نہیں پائے گا. امام اعظم نے کہا یہ بھی غلط. کہا آپ بھی حضور یہی فرماتے ہیں کہ دھلائی پائے گا, یہ بھی غلط. دھلائی نہیں پائے گا, یہ بھی غلط. اجرت اور مزدوری پائے گا, یہ بھی غلط. اجرت اور مزدوری نہیں پائے گا, یہ بھی غلط. امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ اگر تم دماغ پر زور دیتے تو اس کا جواب بہت آسان تھا, لیکن تمہارا دماغ وہاں تک نہیں پہنچ پا رہا ہے. اگر کپڑا دھلنے کے بعد گم ہوا ہے تو دھوبی دھلائی پائے گا, اور دھلنے سے پہلے گم ہوا ہے تو دھلائی نہیں پائے گا. جب کام نہیں تو دام نہیں, مزدوری کیوں اس کو دینی ہوگی؟ امام اعظم ابو حنیفہ کا دماغ جہاں پہنچا, امام ابو یوسف کا دماغ وہاں نہ پہنچ سکا. آپ ذرا اندازہ لگاؤ, اتنے بڑے بڑے اماموں کا دماغ جہاں نہیں پہنچ پا رہا ہے وہاں امام اعظم ابو حنیفہ کا دماغ پہنچ رہا ہے. ان کا مقابلہ اس دور کے بڑے بڑے علماء, بڑے بڑے محدثین اور فقہا نہ کر سکے. تو آج کے 5 حدیث پر عمل کرنے والے اہل حدیث اور غیر مقلد کیا امام اعظم ابو حنیفہ کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ اس لیے ماننا پڑے گا امام اعظم ابو حنیفہ کو اللہ نے وہ علم عطا فرمایا تھا کہ آج دنیا میں امام اعظم ابو حنیفہ کے ٹکر کا کوئی محدث اور مجتہد موجود نہیں ہے, نہ قیامت تک پیدا ہو سکتا ہے. یہ 5 حدیثوں پر عمل کر کے اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں, لیکن میرا چیلنج ہے کہ ان 5 مسائل پر عمل یہ بھی صحیح حدیثوں کے مطابق نہیں ہے. ان کے 5 مسائل کون ہیں؟ سینے پر عورتوں کی طرح ہاتھ باندھ لیتے ہیں, یہ ایک مسئلہ ہوا. امام کے پیچھے قرأت کرتے ہیں, سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, یہ دوسرا مسئلہ ہوا. ٹانگ پھیلا کر کھڑے ہو جاتے ہیں, یہ تیسرا مسئلہ ہوا. ولدالین کے بعد زور سے آمین کہتے ہیں, یہ چوتھا مسئلہ ہوا. اور نماز میں بار بار رفع یدین کرتے ہیں, ہاتھ اٹھاتے ہیں, رکوع میں جاتے ہوئے ہاتھ اٹھاتے ہیں, رکوع سے اٹھتے ہوئے ہاتھ اٹھاتے ہیں. ان 5 مسائل پر ان کا عمل صحیح حدیثوں کے مطابق نہیں ہے, یا تو ضعیف حدیثوں کے مطابق ان کا عمل ہے اور یا تو منسوخ حدیثوں کے مطابق ان کا عمل ہے. میں پوری دنیا میں غیر مقلدیت کو چیلنج کرتا ہوں. تم سینے پر ہاتھ باندھ کر کے نماز پڑھتے ہو, تم اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہو, دکھاؤ سینے پر ہاتھ باندھنے کی کہاں حدیث موجود ہے. بخاری میں دکھاؤ, مسلم میں دکھاؤ, ترمذی میں دکھاؤ, ابو داؤد میں دکھاؤ, نسائی میں دکھاؤ, ابن ماجہ میں دکھاؤ. پوری صحیح ستہ میں ایک بھی حدیث ایسی موجود نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ سینے پر ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنا چاہیے. اگر یہاں کے غیر مقلدین اکٹھا ہو کر کے پوری صحیح ستہ میں ایک بھی حدیث ایسی دکھا دیں جس سے سینے پر ہاتھ باندھنے کا ثبوت ہو تو میں 1,00,000 روپیہ انعام دینے کے لیے تیار. پوری صحیح ستہ میں ہم
हमसे तो बात बात पर बुखारी की हदीस का मुतालबा होता। मिलाद जायज है तो बुखारी से देखा, सलाम जायज है तो बुखारी से देखा, क़याम जायज है तो बुखारी से देखा, फातिहा जायज है तो बुखारी से देखो, 12 रबीउल अव्वल का जुलूस जायज है तो बुखारी से देखा। हम सिर्फ बुखारी की नहीं, पूरी सिहाह सित्ता की इजाजत देते हैं। पूरी सिहाह सित्ता को खंगाल डालो और एक भी हदीस ऐसी दिखा दो जिससे ये साबित होता हो कि सीने पर हाथ बांधना चाहिए, तो मैं 1 लाख रुपया इनाम देने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारे बाप दादा इस हदीस को ना दिखा सके तो तुम क्या दिखा सकोगे? सीने पर हाथ बांधने की कोई हदीस सिहाह सित्ता में साबित नहीं है। अगर सिहाह सित्ता में साबित है तो नाक के नीचे हाथ बांधने की हदीस साबित है, जिस पर इमाम आजम अबू हनीफा का अमल है और जिनकी तकरीर में हम इमाम आजम अबू हनीफा की पैरवी करते हैं। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, हजरत अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम फरमाते हैं, फइन्न मिन सुन्नति वज़अल यमीन अलल यसार तहत सुर्रा। ये बात सुन्नत से है कि दाहिने हाथ को बाएं हाथ पर रखकर नाक के नीचे बांधा जाए। ये कौन कह रहा है? हजरत अली कह रहे हैं, फइन्न मिन सुन्नति, ये बात सुन्नत से है। और नुखबा जो उसूल हदीस की मशहूर और मारूफ किताब है उसमें लिखा हुआ है, जब सहाबी रसूल कहे कि ये बात सुन्नत से है तो उससे रसूल पाक की सुन्नत मुराद होती है, किसी और की सुन्नत मुराद नहीं होती। अगर किसी और की सुन्नत मुराद लेता तो उसका नाम जिक्र करता, अबू बकर की सुन्नत ये है, उमर की सुन्नत ये है, खुलफाए राशिदीन की सुन्नत ये है। लेकिन मुतलक सहाबी रसूल जब कहे ये बात सुन्नत से है तो उससे रसूल पाक की सुन्नत मुराद होती है। ये हदीस मरफू के दर्जे में होता है। क़ाला रसूलुल्लाह और क़ाला रसूलुल्लाह का जो दर्जा है तो इन्न मिन सुन्नते कज़ा का भी वही दर्जा है। गोया हजरत अली ने फरमा दिया, रसूल पाक की सुन्नत ये है कि दाहिने हाथ को बाएं हाथ पर रखकर नाक के नीचे हाथ बांधा जाए। और हजरत बरा इब्न आज़िब फरमाते हैं, अबू दाऊद की हदीस है, रायतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान यदउ यदहुल युमना अला युसरा तहत सुर्रा। मैंने रसूल पाक को खुद देखा कि आप दाहिने हाथ को बाएं हाथ पर रखकर नाक के नीचे हाथ रखते थे। अब बताओ, नाक के नीचे हाथ बांधना, नाक के नीचे हाथ रखना, ये रसूल पाक की सुन्नत है। लेकिन रसूल पाक की सुन्नत पर कौन अमल करेगा? जो अहले सुन्नत होगा वही अमल करेगा, जो अहले हदीस होगा वो रसूल पाक की सुन्नत पर अमल नहीं करेगा। इसलिए मैं अहले हदीस को दावत फिक्र दे रहा हूँ कि तुम सिर्फ हदीस पर अमल न करो बल्कि रसूल पाक की सुन्नत पर अमल करो। तुम सुन्नत पर अमल करोगे, हदीस पर अमल खुद ब खुद हो जाएगा। लेकिन हदीस पर अमल करोगे, जरूरी नहीं कि सुन्नत पर अमल हो, इसलिए कि हर सुन्नत हदीस है मगर हर हदीस रसूल पाक की सुन्नत नहीं है। मैंने एक गैर मुक़ल्लिद आलिम से पूछा कि आप सीने पर हाथ क्यों बांधते हैं? सीने पर हाथ बांधने की कोई हदीस पूरी सिहाह सित्ता में साबित है? उन्होंने कहा कि सिहाह सित्ता में तो नहीं है लेकिन सही इब्ने खुज़ैमा में है। मैंने कहा सही इब्ने खुज़ैमा में चले गए जिसका दर्जा अबू दाऊद के बराबर भी नहीं, अबू दाऊद के बहुत बाद में उनका दर्जा आता है। क्या सिहाह सित्ता की हदीस इस लायक नहीं थी कि उस पर अमल किया जाए? क्यों तुम सिहाह सित्ता की हदीसों को छोड़कर सही इब्ने खुज़ैमा की हदीस में चले गए? और सही इब्ने खुज़ैमा में क्या है? उन्होंने कहा वाइल इब्ने हुज्र ने फरमाया कि सीने पर हाथ बांधना सुन्नत है। मैंने कहा रे नादान, वाइल इब्ने हुज्र ने औरतों को फरमाया था कि तुम्हारे लिए सुन्नत ये है कि तुम सीने पर हाथ बांधो, फइन्नहु अज़करु लहुन्ना, क्योंकि इसमें औरतों की पर्दा पोशी ज्यादा है। इस्लाम एक पाकीज़ा मजहब है। जब हमारी माएँ और बहनें नमाज के लिए खड़ी होती हैं तो इस्लाम ये चाहता है कि औरत नमाज पढ़े तो सीने पर हाथ रखे ताकि अल्लाह की इबादत भी हो और उनकी पर्दा पोशी भी होती रहे। सीने पर हाथ बांधने में औरतों की पर्दा पोशी ज्यादा है, इसलिए फरमाया गया कि औरतें सीने पर हाथ बांधें। औरतों के लिए सुन्नत यही है कि सीने पर हाथ बांधें। ये हुक्म तो औरतों के लिए फरमाया गया है। लेकिन तुम क्या औरत हो कि इस हदीस पर अमल करने के लिए मैदान में कूद कर आ गए? लेकिन ये बड़े मजनू टाइप के लोग हैं। औरतों की हदीस पर अमल करने का बड़ा इनको शौक है। अरे औरतों के सीने पर तो कुछ है जिसको छुपाने के लिए यहाँ हाथ रखने का हुक्म दिया जा रहा है। तुम्हारे सीने पर क्या है जिसको छुपाने के लिए यहाँ हाथ रखे हुए हो? औरतों के मसाइल पर अमल करने का इतना ज्यादा शौक है तो महीने में 5-6 दिन की नमाज भी छोड़ दो ताकि मुकम्मल तौर पर औरतों से मुसाहबत हो। इसलिए ये हदीस औरतों के बारे में है। जो औरत हो इस हदीस पर अमल करे, लेकिन जो मर्द हो उसके लिए ये हुक्म नहीं है कि सीने पर हाथ बांधे। हजरत इमाम तिरमिज़ी ने अपनी किताब में इस पर जबरदस्त बहस की है, लेकिन सिर्फ 3 तरह के अक़वाल इमाम तिरमिज़ी ने नकल किए हैं। बताओ, इमाम तिरमिज़ी इतने बड़े मुहद्दिस हैं कि बुखारी मुस्लिम के बाद इमाम तिरमिज़ी का नंबर आता है। इमाम तिरमिज़ी ने अपनी किताब में सिर्फ 3 तरह का कौल नकल किया है। नाक के नीचे हाथ बांधना ये अबू हनीफा और उनके मानने वालों का तरीका है। नाक
کے اوپر ہاتھ باندھنا یہ امام شافعی کا طریقہ ہے، اور ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا یہ امام احمد ابن حنبل کا طریقہ ہے۔ کیوں نہیں امام ترمذی نے چوتھا قول بھی بیان کر دیا، اور سینے پر ہاتھ باندھنا تو یہ فلاں فلاں لوگوں کا طریقہ ہے۔ پتا چلا کہ امام ترمذی کی نظر میں چوتھی حدیث موجود ہی نہیں تھی، اس لیے امام ترمذی نے چوتھا قول نہیں پیش کیا۔ اگر سینے پر ہاتھ باندھنے کی کوئی بھی حدیث ثابت ہوتی تو امام ترمذی اس کو بھی بیان کرتے، اور چوتھا قول یہ ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھا جائے اور یہ فلاں فلاں امام کا مذہب ہے، لیکن امام ترمذی نے اس کو بیان نہیں کیا، اس لیے کہ سینے پر ہاتھ باندھنے کی کوئی حدیث ثابت نہیں۔ اور یہ نماز میں بار بار رفع یدین کرتے ہیں، رکوع میں جاتے ہوئے رفع یدین، رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع یدین۔ میں کہتا ہوں رفع یدین کی حدیث بھی رسول پاک سے ثابت نہیں ہے، یہ بھی منسوخ ہو چکی ہے۔ ابتدائی اسلام میں اللہ کے نبی نے رفع یدین فرمایا تھا، لیکن بعد میں یہ حدیث منسوخ ہو گئی۔ خود عبداللہ ابن زبیر فرماتے ہیں ھذا شیء کان فی الاسلام ثم ترکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چیز ابتدائی اسلام میں تھی مگر سرکار نے اس کو ترک فرما دیا۔ جس کو اللہ کے نبی نے ترک فرما دیا آج تک غیر مقلدین اس کو لے کر ڈھو رہے ہیں۔ یہ حدیث ثابت نہیں ہے، منسوخ ہو چکی ہے۔ جو حدیث ثابت ہے اور میں اس کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان کی پسند رسول پاک کی پسند ہے، رسول پاک کی پسند اللہ کی پسند ہے۔ امام اعظم کے مسائل کی زیادہ تر مستدل حدیثیں عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود نے صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ، کیا میں تم کو رسول پاک کی نماز پڑھ کر نہ بتا دوں؟ صحابہ نے کہا بتائیے۔ فصلی فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرۃ، تو عبداللہ ابن مسعود نے اپنا ہاتھ نہیں اٹھایا مگر صرف پہلی مرتبہ تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھایا، ثم لا یعود بعد ذلک، اس کے بعد نماز کمپلیٹ ہو گئی اور ہاتھ نہیں اٹھایا۔ یہ کون طریقہ بتا رہا ہے؟ عبداللہ ابن مسعود بتا رہے ہیں کن کا طریقہ؟ رسول پاک کا طریقہ۔ کن کے سامنے؟ صحابہ کے سامنے، جنہوں نے بار بار رسول پاک کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا۔ اگر سرکار نماز میں بار بار ہاتھ اٹھاتے تھے، رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے، تو صحابہ کرام کو ٹوکنا چاہیے کہ آپ غلط نقل بیان کر رہے ہیں، غلط کاپی پیش کر رہے ہیں۔ سرکار تو بار بار نماز میں ہاتھ اٹھاتے تھے اور آپ نے ایک ہی بار ہاتھ اٹھایا ہے، اس لیے آپ کی نقل صحیح نہیں ہے۔ لیکن سارے صحابہ چپ ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سارے صحابہ کو یہ بات تسلیم ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رسول پاک کی نماز کی جو کیفیت بیان کر رہے ہیں وہ کیفیت بالکل صحیح ہے۔ سرکار نماز میں صرف ایک مرتبہ ہاتھ اٹھاتے تھے اور پھر پوری نماز میں ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ اور بخاری شریف کی حدیث سنو، ان جابر بن سمرہ قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما لی اراکم رافعی ایدیکم کانھا اذناب خیر شمس واذکروا فی الصلاۃ، کیا بات ہے کہ میں تم کو نماز میں بار بار ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھتا ہوں، سرکش گھوڑوں کے دم کی طرح، سرکش گھوڑوں کے دم کی طرح کیوں نماز میں بار بار ہاتھ اٹھاتے ہو؟ اذکروا فی الصلاۃ، نماز میں سکون پیدا کرو۔ اب بتاؤ نماز میں سکون کیسے پیدا ہوگا؟ بار بار ہاتھ اٹھانے سے سکون پیدا ہوگا یا ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر کے نیت باندھ دی جائے، پوری نماز کمپلیٹ ہو جائے اور پھر آدمی ہاتھ نہ اٹھائے، اس میں سکون پیدا ہوگا؟ جب سرکار نے فرمایا نماز میں سکون پیدا کیا کرو تو سکون والی حدیث پر عمل کرو، لیکن فسادی جماعت کو یہ پسند ہی نہیں ہے کہ سکون والی حدیث پر عمل کرے، اس لیے یہ اس حدیث پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ رفع یدین منسوخ ہو چکا ہے، رفع یدین کی حدیثیں منسوخ ہو چکی ہیں۔ یہ حدیثیں عبداللہ ابن عمر سے مروی ہیں، حضرت علی سے مروی ہیں۔ غیر مقلدین انہی حدیثوں کو بار بار پیش کرتے ہیں، لیکن بہت سارے غیر مقلدین سے میں نے سوال کیا کہ جن کی حدیثیں تم پیش کر رہے ہو کیا یہ حضرات ان حدیثوں پر عمل بھی کرتے تھے؟ عبداللہ ابن عمر تو رفع یدین نہیں کرتے تھے، حضرت علی رفع یدین نہیں کرتے تھے، حدیثیں انہی کی ہیں لیکن خود یہ اپنی بیان کردہ حدیثوں پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ابتدائی اسلام کی حدیثیں ہیں جو عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے، حضرت علی سے مروی ہے۔ ان حضرات نے یہ حدیثیں بیان کی ہیں لیکن ان حدیثوں پر ان حضرات کا عمل نہیں ہے۔ اور سارے صحابہ میں اس بات پر اتفاق تھا کہ عبداللہ ابن عمر اور حضرت علی وہ صحابی ہیں کہ اسی حدیث پر عمل نہیں کرتے ہیں جو حدیث ان کی نظر میں منسوخ ہو چکی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رفع یدین کی حدیث منسوخ ہو چکی ہے، لیکن آج تک غیر مقلدین انہی منسوخ حدیثوں پر عمل کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اب بتاؤ اس مسئلے پر بھی ان کا عمل صحیح حدیثوں کے مطابق نہیں ہے۔ اور ایک مسئلہ ان کا ہے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کا۔ اس مسئلے پر امام اعظم ابو حنیفہ پر بہت طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں امام اعظم نے حدیث کے خلاف مسئلہ نکالا۔ حدیث میں عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی، اور ابو حنیفہ یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ مقتدی کو سورہ فاتحہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔
مقتدی کے حق میں سورہ فاتحہ پڑھنا ناجائز و حرام ہے۔ رسول پاک تو فرماتے ہیں سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی، اور ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ مقتدی کو سورہ فاتحہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اگر پڑھے گا تو ناجائز و حرام کام ہوگا۔ ان کا عمل، ان کا فتویٰ رسول پاک کی حدیث کے مطابق ہے۔ میں کہتا ہوں تم نے حدیث کو پیش کر دیا لیکن تم نے قرآن کو نہیں دیکھا۔ اگر حدیث میں یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز میں نہیں ہوگی تو قرآن میں یہ بھی ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور چپ رہو۔ جب پڑھا جائے، نماز میں پڑھا جائے تو غور سے سنو اور چپ رہو۔ نماز کے باہر اسٹیج پر پڑھا جائے غور سے سنو اور چپ رہو۔ جب قرآن پڑھا جائے تو اس وقت بولنے کی اور پڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ سورہ فاتحہ بھی قرآن ہے کہ نہیں ہے؟ جب امام سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہو، قرآن کی تلاوت کر رہا ہو تو اس کو کچھ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ قرآن فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور چپ رہو۔ تم نے حدیث پیش کیا، ہم نے قرآن پیش کیا، اب بتاؤ طاقت کس میں زیادہ ہے؟ حدیث میں طاقت زیادہ ہے کہ قرآن میں طاقت زیادہ ہے؟ قرآن میں طاقت زیادہ ہے۔ قرآن کے ایک لفظ کا انکار کرتے کافر ہو جائے گا، حدیث کے ایک لفظ کا انکار کرے تو کافر نہیں ہوگا بلکہ گمراہ ہوگا۔ پتہ چلا قرآن میں طاقت زیادہ ہے، لیکن ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم صرف قرآن پر عمل نہیں کرتے، ہم اہل حدیث کی طرف صرف حدیث پر عمل نہیں کرتے، ہم اہل سنت والجماعت قرآن پر بھی عمل کرتے ہیں اور حدیث پر بھی عمل کرتے ہیں۔ ہم نے اس مقام پر قرآن پر بھی عمل کیا ہے اور حدیث پر بھی عمل کیا ہے، اور اس شاندار طریقے پر امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنا اجتہاد دنیا کے سامنے پیش کیا ہے کہ حدیث پر بھی عمل ہو رہا ہے اور قرآن کی خلاف ورزی بھی نہیں ہو رہی ہے۔ یہاں پر مقتدی کو سورہ فاتحہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ جب اس کے امام نے سورہ فاتحہ پڑھ لی تو مقتدی نے حکماً سورہ فاتحہ پڑھ لی۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں من صلی خلف الامام فإن قراءة الامام له قراءة، جس نے امام کے پیچھے نماز پڑھی تو امام کا پڑھنا یہ مقتدی کا پڑھنا ہے۔ جب امام کا پڑھنا مقتدی کا پڑھنا ہے تو امام نے سورہ فاتحہ پڑھ لی تو مقتدی نے بھی سورہ فاتحہ پڑھ لی۔ جب مقتدی نے سورہ فاتحہ پڑھ لی تو حدیث کے خلاف ورزی نہیں ہوئی بلکہ قرآن پر بھی عمل ہوا چپ ہونے کی وجہ سے اور حکمان قرار پا لیے جانے کی وجہ سے حدیث رسول پر بھی عمل ہو گیا۔ آپ بتاؤ، اللہ نے فرمایا فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جائے غور سے سنو اور چپ رہو۔ غور سے سننے کے لیے تو چپ رہنا لازم ہے، پھر انصتوا الگ سے کیوں فرمایا؟ جب تک آدمی غور سے، جب تک آدمی چپ نہیں رہے گا غور سے نہیں سن سکتا۔ فَاسْتَمِعُوا، غور سے سنو، اور غور سے سننے کے لیے چپ رہنا لازم، تو فَاسْتَمِعُوا میں انصتوا کا مفہوم داخل ہے۔ الگ سے اللہ نے کیوں فرمایا وہ انصتوا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز دو طرح کی ہوتی ہے، ایک سری اور ایک جہری۔ جہری نماز میں امام کی طرف مقتدیوں کے کانوں تک آتی ہے، وہاں کے لیے فرمایا گیا فَاسْتَمِعُوا، غور سے سنو، کیونکہ یہاں سنائی دے رہا ہے تو غور سے سنو، اور غور سے اسی وقت سنے گا جب کہ چپ رہے گا، تو مانا ہوا چپ رہو اور غور سے سنو۔ اور دوسری نماز سری، یہاں امام کی طرف مقتدیوں کے کانوں تک نہیں آتی ہے، تو یہاں کیا چیز مقتدی سنے گا؟ یہاں کے لیے فرمایا گیا انصتوا، پھر چپ رہو، کیونکہ یہاں غور سے سننے کی کوئی بات نہیں ہے، کوئی قرات تمہارے کانوں تک نہیں آ رہی ہے، اس لیے پھر چپ رہو۔ قرات کی آواز آئے تو غور سے سنو اور چپ رہو، آواز نہ آئے تو صرف چپ رہو۔ دونوں صورتوں میں تم کو چپ رہنے کا حکم ہے، یہ قرآن کے منطق سے ثابت ہو رہا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا مسلک اتنا مضبوط اور مستحسن ہے کہ بخاری اور مسلم کی صحیح حدیثوں سے ثابت ہے۔ آئیے پہلے مسلم کی حدیث پیش کرتا ہوں، اس کے بعد بخاری کی حدیث پیش کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج 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 غیر تام، جس نے کوئی نماز پڑھی اور سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے، تام نہیں ہے۔ جب یہ حدیث بیان کر دی تو حضرت سلمان فارسی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا ابا ہریرہ اننی اکون احیانا وراء الامام فغمض ذراعی وقال یا فارسی اقرأ فی نفسک، اے ابو ہریرہ آپ نے یہ حدیث بیان کر دی لیکن یہ بتائیے کہ جب ہم امام کے پیچھے رہیں تو اس وقت کیا کریں؟ ابو ہریرہ نے فرمایا فغمض ذراعی وقال یا فارسی اقرأ فی نفسک، اپنے بازو کا اشارہ کیا اور کہا دل ہی دل میں پڑھ لے۔ دل ہی دل میں پڑھنے کا مطلب کیا ہوا؟ زبان سے سورہ فاتحہ پڑھنا ثابت ہے۔ اگر زبان سے سورہ فاتحہ پڑھنے کی اجازت ہوتی تو صحابی رسول یہ نہ فرماتے دل ہی دل میں اس کا تصور کر لے، دل ہی دل میں قرات کا خیال کر لے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ مقتدی کو سورہ فاتحہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب آئیے ایک وہ حدیث جو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، اس حدیث سے ثابت ہو جائے گا کہ مقتدی کو سورہ فاتحہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کی روایت ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں انما جعل الامام لیؤتم به فاذا کبر کبروا واذا رکع
فركعوا وإذا سجد فاسجدوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. امام اس لیے بنایا گیا ہے کہ تم اس کی پیروی کرو. جب امام تکبیر کہے تم تکبیر کہو, جب رکوع میں جائے تم رکوع میں جاؤ, جب سر اٹھائے سر اٹھاؤ, جب سمع اللہ لمن حمدہ کہے ربنا ولک الحمد کہو. یہاں تک بخاری اور مسلم کے ساتھ ساتھ حدیثیں چل رہی ہیں, لیکن مسلم شریف میں ایک زائد جملہ بھی ہے وَإِذَا قَرَأَ فَانصِتُوا, لیکن امام جب قرأت کرے تو یہاں تم کو ساتھ نہیں دینا ہے. فَانصِتُوا, تم چپ رہو. امام جب قرأت کرے تو تم کو قرأت کرنے کی اجازت نہیں ہے, بلکہ تمہارے اوپر واجب ہے کہ تم غور سے سنو اور چپ رہو. بتاؤ حدیث سے ثابت ہو گیا کہ نہیں کہ امام کی قرأت کے وقت مقتدی کو قرأت کرنے کی اجازت نہیں ہے, بلکہ مقتدی پر لازم ہے کہ وہ غور سے امام کی قرأت کو سنے اور چپ رہے. یہ حدیث رسول سے ثابت ہے. اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں اس سلسلے میں موجود ہیں. آئیے میں بخاری کی ایک حدیث اور پیش کر دوں جس سے یہ مسئلہ بالکل آفتاب و مہتاب کی طرح روشن ہو جائے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھنے کے لیے گئے. ابھی مسجد کے دروازے ہی پر ہیں اور دیکھا کہ حضور رکوع میں جا چکے ہیں, صحابہ رکوع میں جا چکے ہیں. حضرت ابو بکر نے مسجد کے دروازے ہی پر چپل اتار دیا, وہیں نیت باندھ لیا, وہیں رکوع میں چلے گئے اور رکوع میں چلتے چلتے صف میں پہنچ گئے. جب اللہ کے نبی نے سلام پھیرا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اے ابو بکر کھڑے ہو جاؤ. ابو بکر کھڑے ہو گئے. پوری حدیث اس طرح ہے ان ابی بکر انه انتهى الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم وهو راكع فركع قبل ان يصل الى الصف. حضرت ابو بکر فرماتے ہیں مسجد میں گیا, دروازے پر تھا, دیکھا سرکار رکوع میں جا چکے ہیں تو میں بھی مسجد کے دروازے پر رکوع کر لیا. چلتے چلتے صف میں پہنچ گیا. نماز کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا اے ابو بکر کھڑے ہو جاؤ. ابو بکر کھڑے ہو گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا کیوں تم نے اس طرح نماز شروع کی؟ مسجد کے دروازے ہی پر تم نے نیت باندھ دیا, وہیں رکوع میں چلے گئے. رکوع میں چلتے چلتے صف میں پہنچ گئے. کیا تم کو سنت طریقہ نہیں معلوم کہ صف میں پہنچنے کے بعد نیت باندھنا چاہیے؟ ابو بکر نے آج کے غیر مقلدین کی طرح یہ جواب نہیں دیا یا رسول اللہ آپ کا چہرہ تو قبلے کی طرف تھا اور میں پیچھے سے مسجد میں آیا, آپ نے پیٹ کے پیچھے کو کیسے دیکھ لیا کہ میں کس طرح نماز پڑھ رہا ہوں, کس طرح نماز شروع کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ وہ صحابی تھے, وہابی نہیں تھے. ان کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی جیسے سامنے دیکھتے ہیں ویسے ہی پیچھے دیکھتے ہیں, ویسے ہی دائیں دیکھتے ہیں, ویسے ہی بائیں دیکھتے ہیں, ویسے ہی زمین کے اندر چھپی ہوئی چیزوں کو دیکھتے ہیں, آسمان کی چھپی چیزوں کو دیکھتے ہیں. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں تم لوگ سمجھتے ہو کہ میرا چہرہ قبلے کی طرف ہوتا ہے تو میں پیٹ کے پیچھے نہیں دیکھتا ہوں. وَإِنَّكُمْ تَرَوْنَ قِبْلَتِي هَا هُنَا, تم سمجھتے ہو میرا چہرہ قبلے کی طرف ہوتا ہے. وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرَاكُمْ وَرَاءَ ظَهْرِي كَمَا أَرَاكُمْ أَمَامِي, میں تم کو پیٹ کے پیچھے ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے آگے دیکھتا ہوں. اما لا يخفى علي ركوعكم ولا خشوعكم, تمہارا رکوع بھی مجھ سے چھپا نہیں, تمہارا خشوع بھی مجھ سے چھپا نہیں. حضرت ابو بکر فرماتے ہیں یا رسول اللہ جب میں مسجد کے دروازے پر گھسا دیکھا کہ آپ رکوع میں جا چکے ہیں, صحابہ رکوع میں جا چکے ہیں. میں نے سوچا وہاں تک جاتے جاتے کہیں آپ سر نہ اٹھا دے, میری ایک رکعت چھوٹ نہ جائے. رکعت پانے کی محبت میں نے ایسا کیا ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا زادک اللہ حسن ولا تعو, رکعت پانے کی محبت کو اللہ اور بڑھائے, آئندہ ایسا نہ کرنا. میں غیر مقلدین سے پوچھنا چاہتا ہوں, تم کہتے ہو نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے, اگر سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے تو ابو بکر نے سورہ فاتحہ کب پڑھی؟ مسجد کے دروازے پر نیت باندھ لیا, وہیں رکوع میں چلے گئے. رکوع میں چلتے چلتے صف میں پہنچ گئے تو ان کو سورہ فاتحہ پڑھنے کی مہلت ہی نہیں ملی. کب انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی؟ اگر سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے تو سرکار کو یہ فتویٰ دینا چاہیے کہ چونکہ تم نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی, سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے, ایک فرض کے چھوٹنے سے ایک رکعت چھوٹ گئی, ایک رکعت کے چھوٹنے سے پوری نماز باطل ہو گئی, اس لیے تم جاؤ اور نماز دہراؤ. لیکن اللہ کے نبی یہ نہیں فرما رہے ہیں کہ جاؤ نماز دہراؤ, دعا دے رہے ہیں زادک اللہ حسن ولا تعو, رکعت پانے کی محبت کو اللہ اور بڑھائے, آئندہ ایسا نہ کرنا. یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ مقتدی کو سورہ فاتحہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے, امام کا پڑھنا یہ مقتدی کا پڑھنا ہے. جب امام نے سورہ فاتحہ پڑھ لی تو مقتدی نے بھی حکم سورہ فاتحہ پڑھ. میں نے غیر مقلد آدمی سے پوچھا کہ آپ بتائیے ابو بکر نے کب سورہ فاتحہ پڑھی؟ انہوں نے کہا ہو سکتا ہے جو رکوع میں پڑھ لیا. میں نے کہا تم اہل حدیث ہو تو حدیث پیش کرو, یہ ہو سکتا ہے کیا کوئی حدیث تمہاری نظر میں ہو تو پیش کر. اور ہم تو اہل حدیث نہیں ہیں مگر اس کے باوجود حدیث پیش کر رہے ہیں کہ انہوں نے نہ رکوع میں سورہ فاتحہ پڑھی اور نہ سجدے میں سورہ فاتحہ پڑھی. حضرت علی سے یہ حدیث مروی ہے, ترمذی شریف کی حدیث ہے, نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قراءۃ
कुरान फिर रुकू और सुजूद, रसूल पाक ने रुकू और सजदे में कुरान पढ़ने से मना फरमाया है। जब रुकू और सजदे में कुरान पढ़ने से मना फरमाया है तो सहाबी रसूल न रुकू में कुरान पढ़ सकते हैं न सजदे में कुरान पढ़ सकते हैं। मतलब क्या हुआ, मुक्तदी से सूरह फातिहा पढ़ना साबित है। इसी हदीस की रोशनी में चारों मज़हब के इमामों ने फरमाया, इमाम आजम अबू हनीफा ने, इमाम शाफी ने, इमाम मालिक ने, इमाम अहमद इब्न हम्बल ने, मन अदरकल इमाम फिर रुकू फकत अदरकल रकाता, जिसने इमाम को रुकू में पा लिया उसको वो रकात मिल गई। ये दलील है इस बात की कि मुक्तदी को सूरह फातिहा पढ़ने की इजाजत नहीं है। इमाम का पढ़ना ये मुक्तदी का पढ़ना है। और इमाम आजम अबू हनीफा ने इतनी गहराई में उतरकर इस मसले का इस्तिंबात फरमाया है कि बड़े बड़े इमामों का दिमाग वहां तक नहीं। और उस दौर में भी कुछ लोगों को शुबा हुआ। इमाम आजम अबू हनीफा की खिदमत में हाजिर हुए, कहा हम आपसे मुनाजरा करेंगे। कहा किस बात पर मुनाजरा करेंगे? कहा इस बात पर कि आप इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ने से मना करते हैं, क़राअत खलफल इमाम पर हम मुनाजरा करेंगे। आप कहते हैं सूरह फातिहा पढ़ने की इजाजत नहीं है और हम कहते हैं सूरह फातिहा पढ़ना फर्ज है। इमाम आजम ने कहा बेशक तुम मुनाजरा करो, लेकिन इतने सारे लोग आए हो, अकेले मैं तुमसे कैसे बात करूंगा? तुम अपने किसी आदमी को इमाम और नुमाइंदा बना दो, अपना वकील बना दो, उसका कहना तुम्हारा कहना हो, उसका इकरार तुम्हारा इकरार हो, उसका इनकार तुम्हारा इनकार हो। उन्होंने कहा कि बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, इतने सारे लोगों से अकेले आप कैसे कलाम कर सकते हैं? उन्होंने अपने में से सबसे ज़हीर और फतीन आदमी को अपना इमाम और नुमाइंदा बना दिया, अपना वकील बना दिया और कहा ये हमारा मुनाजिर है, इसका कहना हमारा कहना है, इसका इकरार हमारा इकरार है, इसका इनकार हमारा इनकार है। इमाम आजम ने कहा कि अब तुम मुनाजरा क्या करोगे? तुम मुनाजरा हार चुके हो और हम मुनाजरा जीत चुके हैं। उन्होंने कहा अभी मुनाजरा शुरू भी नहीं हुआ, फिर आप मुनाजरा कैसे जीत गए और हम मुनाजरा कैसे हार गए? इमाम आजम फरमाते हैं कितने सालों से यही बात तो मैं तुमको समझा रहा हूँ कि जब तमाम नमाजियों ने मिल करके एक आदमी को अपना इमाम और नुमाइंदा बना दिया तो उसका पढ़ना नमाजियों का पढ़ना है, इसलिए उनको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं। इसलिए इमाम आजम अबू हनीफा का मसलक बहुत मजबूत और मुस्तहकम है। इमाम आजम अबू हनीफा के मसलक के किसी भी हिस्से पर उंगली उठाने की कोई जुर्रत न करे। इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी ने अपनी किताबों में मजहब इमाम आजम अबू हनीफा के मुख्तलिफ मसाइल पर ऐसी तफसीली गुफ्तगू फरमा दी है कि सिर्फ उनके मुताले से गैर मुक़ल्लिदीन से मुकम्मल तौर पर बहस की जा सकती है और दुनिया का कोई भी गैर मुक़ल्लिद आलिम उलमाए अहले सुन्नत से इन मसाइल पर गुफ्तगू कर नहीं सकता। आला हज़रत फाजिल बरेलवी ने सारे इख्तिलाफी मसाइल पर इतने दलाइल फराहम कर दिए हैं कि अब कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उनको पढ़ने की जरूरत है और इनका चंदा शिकन जवाब देने की जरूरत। ये नमाज में जोर से आमीन कहते हैं, हम आहिस्ता आमीन कहते हैं। ये कहते हैं नमाज में जोर से आमीन कहना ये सुन्नत। मैं कहता हूँ नमाज में आहिस्ता आमीन कहना ये रसूल पाक की सुन्नत है। आइए मैं आपको दलाइल बराइन की रोशनी में साबित करूँ। बुखारी शरीफ में कहीं भी जोर से आमीन कहने की कोई भी हदीस मौजूद नहीं। बात बात पर बुखारी की हदीस का हवाला देने वालों, तुम बुखारी शरीफ लेकर के आओ और कहीं भी दिखाओ कि वहाँ जोर से आमीन कहने का हुक्म लिखा हो। बुखारी शरीफ में आमीन कहने का हुक्म है, लेकिन जोर से आमीन कहने का हुक्म मौजूद नहीं है। जोर से आमीन कहने की कोई हदीस मौजूद नहीं है। बुखारी शरीफ में जो हदीस है मैं उसको आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इज़ा क़ाल इमाम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन फ़क़ूलू आमीन फ़इन्नहु मन वाफ़क़ क़ौलहु क़ौलल मलाइका ग़ुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। जब इमाम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन कहे तो तुम आमीन कहो, क्योंकि जिसका आमीन कहना फरिश्तों के आमीन के मुताबिक होगा उसके गुजरे हुए गुनाह माफ हो जाएंगे। बताइए इस हदीस में कहीं है कि तुम जोर से आमीन कहो? सिर्फ ये है कि जब इमाम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन कहे तो तुम आमीन कहो, क्योंकि जिसका आमीन कहना फरिश्तों के आमीन के मुताबिक होगा उसके गुजरे हुए गुनाह माफ हो जाएंगे। किसके गुजरे हुए गुनाह माफ होंगे? जिसका आमीन कहना फरिश्तों के आमीन के मुताबिक होगा। आप बताओ फरिश्ते आमीन कहते हैं, मुतादिद हदीसों से साबित है। फ़इन्नल मलाइकता तक़ूलुहा, फरिश्ते भी आमीन कहते हैं। आपने फरिश्तों के आमीन को सुना है? नहीं। इसका मतलब फरिश्ते आहिस्ता आमीन कहते हैं और हम हनफी भी आहिस्ता आमीन कहते हैं। तो हमारा आमीन कहना फरिश्तों के आमीन के मुताबिक हुआ, हमारी मग़फ़िरत हो जाएगी, हमारी बख्शिश हो जाएगी, लेकिन गैर मुक़ल्लिदीन की बख्शिश नहीं होगी, इसलिए कि ये जोर से आमीन कहते हैं और फरिश्ते आमीन कहते हैं आहिस्ता, तो इनका आमीन कहना फरिश्तों के आमीन के मुताबिक नहीं हुआ। इसलिए
لیے ان کی بخشش نہیں ہوئی. یہ کہتے ہیں کہ ہماری بخشش ہو یا ہم سورہ بہار میں جائیں, لیکن ہم زور ہی سے آمین کہیں گے. ایمان کا مقابلہ کر کے رہیں گے. ایمان کی آواز زیادہ بلند ہے کہ ہماری آواز زیادہ بلند ہے. زور سے آمین کہنے کا حکم نہیں ہے, آہستہ آمین کہنے کا حکم ہے. بخاری شریف میں جو دوسری حدیث ہے اس کو آپ سنیے. اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تامینه تامین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبه. جب امام آمین کہے کہ جس کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کے مطابق ہوگا, اس کے گزرے ہوئے گناہ معاف ہو جائیں گے. اسی حدیث کو محدث ابن حبان نے جب اپنی کتاب میں نقل فرمایا تو ایک زائد جملے کے ساتھ نقل فرمایا, اور نخبہ میں ہے زیادت الثقۃ مقبولۃ. ثقہ راوی کی زیادت مقبول ہوتی ہے, یعنی ثقہ راوی مضبوط راوی اگر کوئی زائد جملہ بیان کرے تو وہ حدیث مستقل کے درجے میں ہے. ابن حبان میں پوری حدیث اس طرح ہے, اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین فإن الامام یقولها. جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو, اس لیے کہ امام بھی آمین کہتا ہے. یہ سرکار نے کیوں فرمایا کہ امام بھی آمین کہتا ہے؟ اگر اس زمانے میں امام زور سے آمین کہتا تو سارے مقتدی خود ہی جانتے کہ امام بھی آمین کہتا ہے, بتانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. لیکن اللہ کے نبی نے ایک جملہ خبریہ کے ذریعے تمام نمازیوں کو آگاہ کیا کہ یہ نہ سمجھو کہ امام صرف ولدالین کہتا ہے, آمین نہیں کہتا. فإن الامام یقولها, امام بھی آمین کہتا ہے, تم بھی آمین کہو. جس کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کے مطابق ہوگا اس کے گزرے ہوئے گناہ معاف ہو جائیں گے. حدیث کا یہ زائد جملہ اس بات پر روشن دلیل ہے کہ امام آہستہ آمین کہتا تھا, اس لیے سرکار کو بتانے کی ضرورت تھی. نمازیوں کو کنفیوژن تھا کہ امام صرف ولدالین کہتا ہے کہ اس کے بعد آمین بھی کہتا ہے. سرکار نے اسی کنفیوژن کو دور کیا کہ یہ نہ سمجھو کہ امام صرف ولدالین کہتا ہے, آمین نہیں کہتا. امام بھی آمین کہتا ہے, تم بھی آمین کہو. یہ حدیث کا ٹکڑا اس بات پر دلیل ہے کہ اس زمانے میں امام آہستہ آمین کہتا تھا اور ہم بھی آہستہ آمین کہتے ہیں. تو ہمارا آمین کہنا رسول پاک کی سنت کے مطابق ہے, رسول پاک کے طریقے کے مطابق. اور سنیے حضرت سمرہ ابن جندب کی روایت فرماتے ہیں سکتتان حفظتہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول پاک سے نماز میں دو سکتے ہم نے محفوظ کیے, یعنی سرکار نماز میں دو جگہ لمبا سکوت کرتے تھے. سرکار کی کوئی آواز کانوں تک نہیں آتی تھی. جب انہوں نے یہ حدیث فرمائی عمران ابن حسین کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا سرکار دو جگہ نہیں ایک جگہ سکوت کرتے تھے. انہوں نے کہا دو جگہ سکوت کرتے تھے. انہوں نے کہا ایک جگہ سکوت کرتے تھے. جب اختلاف ہوا تو مدینہ منورہ ابی ابن کعب کے پاس خط لکھا کہ آپ جواب دیجئے کہ سرکار نماز میں دو جگہ سکوت کرتے تھے کہ ایک جگہ سکوت کرتے تھے. ابی ابن کعب نے جواب لکھا ان حفظ سمرہ, تو سمرہ ابن جندب نے حدیث کو صحیح طور پر محفوظ رکھا ہے. سرکار نماز میں دو جگہ لمبا سکوت کرتے تھے جو وہاں ان کی کوئی آواز مقتدیوں کے کانوں تک نہیں آتی تھی. ایک وہ جگہ ہے جہاں سرکار تکبیر کہتے اور نماز شروع ہوتی, کیونکہ جب امام نماز شروع کرتا ہے تکبیر کے بعد تو ثنا پڑھتا ہے, اعوذ باللہ پڑھتا ہے, بسم اللہ پڑھتا ہے, اور یہ سب آہستہ پڑھتا ہے. تو جب تک آہستہ یہ چیزیں پڑھے گا ایک لمبا سکون یہاں پیدا ہو جائے گا. اور دوسری جگہ وہ ہے جب حضور علیہ السلام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سے فارغ ہوتے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے بعد لمبا سکوت ہوتا. اگر بقول تمہارے حضور زور سے آمین کہتے ولا الضالین کے بعد تو لمبا سکوت کہاں ہو پاتا. ولا الضالین کے بعد اگر فوراً زور سے آمین کہتے تو سکوت نہیں پیدا ہو پاتا, سکتہ نہیں پیدا ہو پاتا. سرکار آہستہ آمین کہتے تھے اور مدے کے ساتھ آمین کہتے تھے, اور جب تک آمین کہتے تھے ایک سکوت یہاں پیدا ہو جاتا تھا. یہ حدیث دلیل ہے اس بات کی کہ سرکار نماز میں زور سے آمین نہیں کہتے تھے بلکہ آہستہ آمین کہتے تھے. اس لیے صرف حدیث دیکھ کر عمل نہ کرو, رسول پاک کی سنت دیکھ کر عمل کرو. رسول پاک کی سنت پر عمل کرو گے رسول پاک کی حدیث پر خود بخود عمل ہو جائے گا, اور صرف حدیث پر عمل کرو گے تو رسول پاک کی سنت پر عمل نہیں ہوگا. ان کا طریقہ سرکار کی سنت کے مطابق نہیں ہے. آپ نے خود دیکھا ہوگا یہ نماز پڑھتے ہیں سر پر ٹوپی بھی نہیں ہے, ان کی آستین چڑھی ہوتی ہے, گریبان کھلا ہوتا ہے, ٹانگ پھیلا کر کھڑے ہوتے ہیں, سینے پر ہاتھ باندھے رہتے ہیں. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ نماز پڑھنے نہیں آئے ہیں بلکہ کشتی لڑنے آئے ہیں. یہ مسجد میں نہیں کھڑے ہیں, اکھاڑے میں کھڑے ہیں. ارے نادانو, تم اللہ کے دربار میں کھڑے ہو, ادب و احترام کا تقاضا کیا ہے کہ تم گردن جھکا لو, ناک کے نیچے ہاتھ
باندھو, اپنے آستین کو صحیح رکھو, غریبان کو باندھ لو. تم دنیا کے حاکموں کے دربار میں کھڑے ہوتے ہو, سر جھکا کر کھڑے ہوتے ہو, ہاتھ ناک کے نیچے باندھ کر کھڑے ہوتے ہو, آستین کو نیچے رکھتے ہو, غریبان کو باندھ کر رکھتے ہو, مہذب انداز میں کھڑے ہوتے ہو, اور احکم الحاکمین کے دربار میں تم کھڑے ہو, اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ تم جنگ لڑنے کے لیے آئے ہو, کشتی لڑنے کے لیے ہو, اور یہ ٹانگ پھیلا کر کیوں تم کھڑے ہو جاتے ہو؟ ٹانگ پھیلانے کا کہاں ثبوت ہے؟ یہ کہتے ہیں ٹانگ اس لیے پھیلا دیتے ہیں تاکہ شیطان کو جاننے کا راستہ مل جائے, شیطان سیدھے امام کے پاس پہنچ جائے, امام کی نماز جب وہ توڑ دے گا تو مقتدیوں کی نماز خود بخود باطل ہو جائے گی. شیطان کو وہاں تک پہنچانے کے لیے راستہ دے رہے ہیں. ان کا ایک عمل بھی رسول پاک کی حدیث کے مطابق نہیں ہے, اس لیے یہ اہل حدیث نہیں ہے, یہ منکرین حدیث ہیں اور منکرین قرآن. ارے ان کو اردو کی چند کتابیں سمجھنے کا شعور نہیں, اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم کتاب و سنت سے مسائل نکالیں, ہم کو کسی امام کی پیروی کی ضرورت نہیں ہے. اس کی ایک مثال سنیے. حضرت صدر الشریعہ کے ایک شاگرد تھے مفتی عتیق الرحمان گونڈوی, تلسی پور گوڑا کے رہنے والے, اور جھنڈا نگر نیپال میں بہت سارے غیر مقلدین اس زمانے میں تھے. آئے دن حضرت کا ان سے مناظرہ ہوتا رہتا تھا. ایک مرتبہ حضرت میلاد میں جا رہے تھے, ایک کھلیان سے گزر ہو رہا تھا, دیکھا کہ ایک آدمی سینے پر ہاتھ باندھے ہوئے, سر پر ٹوپی نہیں ہے, آستین اوپر چڑھائے ہوئے ہے, گریبان کھلا ہوا ہے, ٹانگ پھیلائے ہوئے ہے, اور خوب جھوم جھوم کر کے نماز پڑھ رہا. حضرت وہیں پر کھڑے ہو گئے, دیکھنے لگے, خوب جھوم رہا, اور جھومتے جھومتے پھر رکوع میں چلا گیا. جب ٹانگ پھیلائے پھیلائے آدمی رکوع میں جائے گا تو کیسا معلوم ہوگا؟ جیسے بھیڑ کو خواہش ہو گئی. اور اس کے بعد جب سجدے میں گیا تو سجدے میں بھی اپنی دم ہلا رہا, سجدے میں بھی دم ہلا رہا. حضرت چپ چاپ کھڑے ہیں, اس کا تماشا دیکھ رہے ہیں. جب دونوں طرف سلام پھیر لیا تو حضرت نے کہا تم کیا کر رہے تھے؟ تو کہا بخاری کی حدیث کے مطابق نماز پڑھ رہا. کہا بخاری میں کون سی ایسی حدیث ہے؟ کہا بخاری میں ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ ہل کے نماز پڑھتے ہیں. کہا 40 سال سے میں بخاری پڑھا رہا ہوں, آج تک ایسی کوئی حدیث نظر کے سامنے سے نہیں گزری کہ رسول پاک نماز میں سب سے زیادہ ہل کے نماز پڑھتے تھے. کہاں سے تم کو یہ حدیث نظر آ گئی؟ کہا نہیں, بخاری میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ ہل کے نماز پڑھتے تھے, اس لیے میں بھی ہل کے نماز پڑھ رہا تھا. آپ نے کہا ذرا بخاری دکھا, میں بھی اس حدیث کی زیارت کر لوں. 40 سال میں تو وہ حدیث نظر کے سامنے نہیں آئی. وہ اپنے گھر گیا اور دوڑ کر بلوغ المرام لے کر کے آیا, ایک چھوٹی سی کتاب. ایسا لگ رہا تھا کہ بخاری شریف لے کر کے آیا. کہا حضور دیکھ لیجیے اس میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے. آپ نے دیکھا تو وہ بلوغ المرام ہے, اس کے ایک سائڈ میں بخاری کے حوالے سے حدیث لکھی تھی, عن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان من اخف الناس صلاۃ فی تمام, اور دوسرے سائڈ میں اس کا اردو میں ترجمہ لکھا ہوا تھا اور پرانے زمانے کی رائٹنگ تھی. حضرت انس سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ ہلکی نماز پڑھتے تھے. آپ نے کہا اس میں کہاں ہے کہ سب سے زیادہ ہل کے نماز پڑھتے تھے؟ کہا یہ بالکل صاف لکھا ہوا ہے, سب سے زیادہ ہل کے نماز پڑھتے تھے. آپ نے کہا بے نادان, وہ ہل کے نہیں ہے, ہلکی ہے. سرکار نماز میں سب سے زیادہ ہلکی اور مختصر نماز پڑھتے تھے کہ مقتدیوں میں بیمار بھی ہے, مقتدیوں میں بوڑھے بھی ہے, مقتدیوں میں بچے بھی ہیں, مقتدیوں میں کمزور بھی ہیں, سب کے حال کی رعایت کرتے ہوئے جب جماعت کی نماز پڑھتے تھے تو مختصر نماز پڑھتے تھے, اور جب اپنے حجرے میں نفلی نماز پڑھتے تھے تو ایک ایک سجدے میں پوری رات ختم ہو جاتی تھی. سرکار جب نماز پڑھتے تھے لوگوں میں سب سے زیادہ ہلکی اور مختصر نماز پڑھتے تھے. جو ہلکی اور ہلکے میں فرق نہیں کرتا وہ آج دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم کتاب و سنت سے مسئلہ کتاب و سنت سے مسئلہ نکالنا اتنا آسان ہے. کوئی کھیت میں ہل چلا رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہم کتاب و سنت سے مسئلہ نکال لیں گے, ہم کو کسی امام کی پیروی کی ضرورت نہیں ہے. گمتی میں بیٹھ کر پان لگا رہا ہے, ہم کتاب و سنت سے مسئلہ نکال لیں گے, ہم کو کسی امام کی پیروی کی ضرورت نہیں ہے. ڈرائیور ہے گاڑی چلا رہا ہے, ہم کتاب و سنت سے مسئلہ نکال لیں گے, ہم کو کسی امام کی پیروی کی ضرورت نہیں ہے. کتاب و سنت سے مسئلہ نکالنا اتنا آسان نہیں ہے, اس کے لیے اتنے زیادہ علم کی ضرورت ہے کہ آج دنیا میں اس درجے کا کوئی عالم پیدا ہی نہیں ہوا ہے, نہ پیدا ہو سکتا ہے کہ جس
میں اتنی ساری شرطیں جمع ہو جائیں کہ وہ کتاب و سنت سے مسائل کا استنباط اور استخراج کر سکے. اس لیے تیسری صدی ہجری کے بعد پوری دنیا کے مسلمانوں کا اس بات پر اجماع اور اتفاق ہو گیا کہ جو مجتہد نہیں ہے اس پر واجب ہے کہ کسی امام کی پیروی کرے, کسی امام کی تقلید کرے. اس پر پوری دنیا کے مسلمانوں کا عمل رہا. 1000 سال تک امت محمدیہ 4 اماموں پر جمع رہی, کوئی شافعی, کوئی مالکی, کوئی حنبلی, کوئی حنفی. 1000 سال کے بعد ایک جماعت پیدا ہوئی اور اس نے کہا ہم کو تقلید کی حاجت نہیں ہے, ہم کتاب و سنت سے مسئلہ نکال لیں گے. میں کہتا ہوں تم جانے اور انجانے میں تم بھی تقلید کر رہے ہو, ہم بھی دوا تجویز کرتا ہے اور وہ ڈاکٹر کی بتائی ہوئی بات پر آنکھ بند کر عمل کرتا ہے, اللہ رب العزت اس کو شفا دیتا ہے. وہ ڈاکٹر کی بات کو بلا دلیل تسلیم کر لیتا ہے اور کسی کی بات کو بلا دلیل مان لینا, یہی تقلید ہے. ایک مریض کو اگر شفا ملتی ہے تو ڈاکٹر کی تقلید کے سہارے شفا ملتی ہے. وہ مریض ڈاکٹر سے یہ نہیں کہتا کہ میں تمہاری بات نہیں مانوں گا, میں خود MBBS بنوں گا, میں خود MD بنوں گا, اس کے بعد فیصلہ کروں گا کہ میری بیماریوں کا علاج کس طرح ہونا چاہیے. جب تک MD اور MBBS بنے گا نہ بیماری رہے گی نہ بیمار رہے گا, قبرستان پہنچ جائے گا. ایک مریض کو شفا ملتی ہے تو ڈاکٹر کی تقلید کے سہارے شفا ملتی ہے. ایک آدمی راستہ چل رہا ہے, چوراہے پر جا کر کنفیوژن کا شکار ہے, آگے جاؤں کہ پیچھے جاؤں, دائیں جاؤں کہ بائیں جاؤں. وہ کسی سے راستہ پوچھا ہے کہ فلاں مقام پر جانا ہے, کون سا راستہ لے جائے گا. ایک آدمی اس کو راستہ بتا دیتا ہے, اسی راستے پر سیدھے چلے جاؤ, منزل تک پہنچ جاؤ گے. وہ خود اشتہار نہیں کرتا کہ تھوڑا اس راستے پر چل کر دیکھ لے, تھوڑا اس راستے پر چل کر دیکھ لے, تھوڑا اس راستے پر چل کر دیکھ لے منزل تک پہنچ پاتے ہیں کہ نہیں. تھوڑا تھوڑا اگر چاروں راستوں پر چلتا رہے گا کبھی منزل مقصود تک نہیں پہنچ پائے گا. اسی کو قرآن نے فرمایا لا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله, مختلف راستوں پر نہ چلو ورنہ بکھر جاؤ گے اور کبھی منزل مقصود تک نہیں پہنچ پاؤ گے. ایک بچہ مکتب میں قدم رکھتا ہے, استاد کی تقلید کے سہارے پروان کرتا ہے. ایک حرف پر استاد انگلی رکھ کر کہتا ہے بیٹے پڑھو الف, لڑکا پڑھتا ہے الف. دوسرے حرف پر انگلی رکھ کر کہتا ہے پڑھو با, لڑکا پڑھتا ہے با. تیسرے حرف پر انگلی رکھ کر استاد کہتا ہے پڑھو تا, لڑکا پڑھتا ہے تا. وہ استاد سے نہیں پوچھتا پہلے حرف کو الف کیوں کہتے ہیں, دوسرے حرف کو با کیوں کہتے ہیں, تیسرے حرف کو تا کیوں کہتے ہیں. بات تو یہ ہے کہ اگر وہ استاد سے بحث کرے کہ میں نہیں مانوں گا, پہلے حرف کو الف کیوں کہتے ہیں آپ دلیل دیجیے, دوسرے حرف کو با کیوں کہتے ہیں دلیل دیجیے. اگر استاد سے بحث کر لے, بات بات پر دلیل کا مطالبہ کر لے تو تعلیم کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا. وہ مکتب ہی میں کامیاب نہیں ہو پائے گا, وہ کہاں عالم و فاضل بن پائے گا. ایک بچہ مکتب میں اگر کامیاب ہوتا ہے تو استاد کی تقلید کے سہارے کامیاب ہوتا ہے. ایک مظلوم کو اگر انصاف ملتا ہے تو وکیل کی تقلید کے سہارے انصاف ملتا ہے. کسی کی زمین و جائیداد کو دشمنوں نے قبضہ کر لیا, وکیل کے پاس جاتا ہے, دشمنوں نے زمین و جائیداد پر قبضہ کر لیا ہے, کس تعزیرات ہند کے تحت مقدمہ دائر کرو. وکیل اس کے کیس کا مطالعہ کرتا ہے اور کہتا ہے فلاں تعزیرات ہند کے تحت تو مقدمہ دائر کرو, 6 مہینے میں ڈگری ہو جائے گی, زمین و جائیداد پر دوبارہ قبضہ حاصل ہو جائے گا. وہ وکیل سے بحث نہیں کرتا کہ کیوں تعزیرات ہند کی دفعہ فلاں کے تحت مقدمہ دائر کرو, میں تمہاری بات نہیں مانتا, میں خود وکیل بنوں گا, میں خود LLB بنوں گا, اس کے بعد فیصلہ کروں گا کہ کون سی تعزیرات ہند کی دفعہ مجھ کو سوٹ کرتی ہے. جب تک LLB اور وکیل بنے گا دعوے کی مدت خارج ہو جائے گی, اپنی زمین و جائیداد سے محروم ہو جائے گا. ایک مستغیث کو, ایک مظلوم کو اگر انصاف مل رہا ہے تو وکیل کی تقلید کے سہارے انصاف مل رہا ہے. ایک راستہ چلنے والا منزل تک پہنچ رہا ہے راستہ بتانے والے کی تقلید کے سہارے. ایک بچے کو تعلیم مل رہی ہے تو استاد کی تقلید کے سہارے تعلیم مل رہی ہے. ایک مریض کو اگر شفا مل رہی ہے تو مریض کی ڈاکٹر کی تقلید کے سہارے شفا مل رہی ہے. دنیا کے ان تمام معاملات میں تم بھی تقلید کر رہے ہو اور ہم بھی تقلید کر رہے ہیں. جو جس میدان کا ماہر ہے اس میدان میں اس کے قول پر اعتماد ہوتا ہے, اس کی بات پر اعتماد ہوتا ہے. جب دنیا کے معاملہ میں ماہرین کی بات پر تم اعتماد کر رہے ہو تو کتاب و سنت میں اللہ نے جس کو مہارت تامہ عطا فرمائی ہے, دینی معاملات میں جس کو اللہ نے بصیرت عطا فرمائی ہے, ملکہ استنباط سے نوازا ہے, دینی معاملات میں ان کے قول پر کیوں اعتماد نہیں ہوگا؟ جب دنیا کے معاملے میں ماہرین کے قول پر اعتماد ہوتا ہے تو شریعت کے معاملے میں جن کو شریعت کا سب سے زیادہ علم ہوگا ان کے قول پر اعتماد ہوگا. اس لیے امام اعظم کے قول پر اعتماد ہوگا, امام شافعی کے قول پر اعتماد ہوگا, امام احمد بن حنبل کے قول پر اعتماد ہوگا. اور ایسا نہیں کہ ان کے مسائل میں اگر اختلاف ہو جائے تو ان کے مسائل میں اختلاف کی وجہ سے ان کا اجتہاد باطل ہو جائے گا. اس لیے کہ صحابہ میں بھی بہت سے مسائل میں اختلاف ہوا لیکن ان کے اختلاف کی وجہ سے ان کے مسائل باطل نہیں ہوئے. اسی طرح حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی کے مسائل میں اگر اختلاف ہو جائے تو ان اختلافات کی وجہ سے ان کا اجتہاد باطل نہیں ہوگا. ہر مجتہد کا اختیار اس کے حق میں واجب العمل.
تم کہتے ہو تقلید کا ثبوت نہیں، تقلید کا ثبوت قرآن میں ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو، اور تم میں جو اولو الامر ہیں یعنی جو فقہاء اور مجتہدین ہیں ان کی اطاعت کرو۔ اللہ و رسول کے سوا اگر کسی امام کی اطاعت کرنا ناجائز و حرام ہوتا تو اولو الامر کی اطاعت کا حکم نہ دیا جاتا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ کی اطاعت بھی ہم پر واجب ہے، رسول اللہ کی اطاعت بھی ہم پر واجب ہے، اور ائمہ کرام کی اطاعت بھی ہم پر واجب ہے۔ اور یہ نہ سمجھا جائے کہ ائمہ کرام کی اطاعت سے اللہ و رسول کی اطاعت سے ہم باہر ہو جائیں گے۔ ہمارے ائمہ کرام کتاب و سنت کی روشنی میں مسائل کا استنباط کرتے تھے، صحابہ کے اقوال کو سامنے رکھ کر استنباط کرتے تھے۔ وہ حقیقت میں صحابہ کے مقلد تھے اور ہم اپنے اماموں کے مقلد ہیں۔ تو جو حقیقت میں اماموں کی تقلید کرتا ہے وہ حقیقت میں صحابہ کی تقلید کرتا ہے، اور جو صحابہ کی تقلید کرتا ہے وہ حقیقت میں کتاب و سنت کی تقلید کرتا ہے۔ آپ نماز میں بار بار سورہ فاتحہ پڑھتے ہو، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ اللہ نے اس کی تفسیر صراط قرآن سے نہیں فرمائی، ورنہ اہل قرآن کھڑے ہو جاتے اور کہتے میرا راستہ سیدھا راستہ ہے۔ اللہ نے صراط مستقیم کی تفسیر صراط حدیث سے نہیں کی، ورنہ اہل حدیث کھڑے ہو جاتے اور کہتے میرا راستہ سیدھا راستہ ہے۔ اللہ رب العزت نے صراط مستقیم کی تفسیر اپنے محبوبوں کے نقش قدم سے بیان کی ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ سیدھا راستہ ہے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، اور جن پر اللہ نے انعام کیا ہے من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ جو اللہ و رسول کی اطاعت کرتے ہیں یہ حقیقت میں نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء اور صالحین ہیں، ان کے اوپر اللہ نے انعام کیا ہے۔ پتہ چلا صالحین کا راستہ یہ سیدھا راستہ ہے، شہداء کا راستہ یہ سیدھا راستہ ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں 30ویں صدی ہجری کے بعد دنیا میں جتنے اولیاء کرام پیدا ہوئے سارے کے سارے اولیاء کرام مقلد تھے، غیر مقلد نہیں تھے۔ آج تک دنیا میں کوئی ولی غیر مقلد نہیں پیدا ہوا، اور آج تک کوئی غیر مقلد ولی بھی نہیں ہوا ہے، اس لیے کہ غیر مقلد جو مسلمان ہی نہیں ہے تو یہ ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ 30ویں صدی ہجری کے بعد دنیا میں جتنے اولیاء کرام پیدا ہوئے الحمدللہ سب کے سب مقلد تھے۔ حضرت ذوالنون مصری، حضرت سری سبتی، حضرت بایزید بستامی، حضرت جنید بغدادی، حضرت معروف کرخی، حضرت باقی باللہ، حضرت خواجہ نظام الدین سہروردی، حضرت بہاؤالدین نقشبندی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، حضرت سلطان الہند خواجہ غریب نواز، حضرت نظام الدین اولیاء، حضرت قطب الدین بختیار کاکی، حضرت داتا گنج علی حجویری، حضرت سلطان سید صلاح الدین، حضرت سید سالار مسعود غازی، حضرت مخدوم ماہمی، حضرت مخدوم کچھوٹوی، حضرت سید حمید الدین ناگوری، یہ سارے کے سارے اولیاء کرام مقلد تھے، غیر مقلد نہیں تھے۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر تقلید کے راستے پر چلنا شرک ہے تو اس راستے پر چلنے والا غوث کیسے بن رہا ہے، قطب کیسے بن رہا ہے، افضال کیسے بن رہا ہے، نظام الدین اولیاء کیسے بن رہا ہے، محبوب الہی کیسے بن رہا ہے، سید سالار کیسے بن رہا ہے؟ بلکہ یہ بھی میں کہہ دوں اگر تقلید کے راستے پر چلنا شرک ہے تو امام بخاری کیسے بن رہے ہیں، امام مسلم کیسے بن رہے ہیں، امام ترمذی کیسے بن رہے ہیں، امام ابو داؤد کیسے بن رہے ہیں، امام نسائی کیسے بن رہے ہیں، امام ابن ماجہ کیسے بن رہے ہیں، امام بخاری بھی مقلد تھے۔ بعض مسائل میں انہوں نے اجتہاد کیا ہے، لیکن طبقات الشافعیہ میں امام بخاری کو امام شافعی کا مقلد شمار کیا گیا ہے۔ بعض مسائل میں انہوں نے اجتہاد کیا ہے لیکن وہ مجتہد مطلق نہیں تھے، امام شافعی کی تقلید کرنے والے تھے۔ جب اتنے بڑے بڑے امام تقلید کر رہے ہیں اور خود یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ ہم کتاب و سنت سے مسائل کا استنباط کر لیں گے تو تمہاری کیا اوقات ہے؟ تم قرآن بھی نہیں سمجھ سکتے، حدیث بھی نہیں سمجھ سکتے، پھر کیسے تم کتاب و سنت سے مسائل کا استنباط اور استخراج کرو گے؟ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ حدیث میں ایسا تعارض اور ٹکراؤ ہوتا ہے کہ بڑا سے بڑا محقق اور فقیہ بھی یہ فیصلہ نہیں کر پاتا، بڑا سے بڑا محدث اور مدرس بھی فیصلہ نہیں کر پاتا کہ اس حدیث پر عمل کریں کہ اس حدیث پر عمل کریں۔ ایسا تعارض اور ٹکراؤ ہوگا تو کیسے تم فیصلہ کرو گے اس حدیث پر عمل ہونا چاہیے، اس حدیث پر عمل ہونا چاہیے؟ آئیے میں اس کی ایک مثال پیش کروں۔ رسول پاک کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے مباشرت جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ مباشرت کا معنی ہے اپنے ننگے جسم کو بیوی کے ننگے جسم سے ٹچ کرنا، لیکن مجامعت نہ کرنا، ہم بستری نہ کرنا۔ صحابی رسول نے پوچھا روزے کی حالت میں مباشرت جائز ہے کہ ناجائز؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جائز ہے۔ وہ چلے گئے، دوسرے صحابی آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ روزے کی حالت میں مباشرت جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ناجائز ہے۔ اب آپ بتاؤ، سوال ایک ہے، سوال کی پوزیشن ایک ہے، سوال کی نوعیت ایک ہے، لیکن جواب دو طرح کا ارشاد ہو رہا ہے۔ ایک جواب میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں جائز ہے، ایک جواب میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں ناجائز
جائز ہے. اس دور کا بڑا سے بڑا مفتی, بڑا سے بڑا فقیہ, بڑا سے بڑا محدث بھی ہوگا تو ان سوالوں کا جواب نہیں دے پائے گا. پہلی حدیث پر عمل ہونا چاہیے کہ دوسری حدیث پر عمل ہونا چاہیے. اس دور کا مفتی اگر فتوا دے دے کہ مباشرت جائز ہے تو اس سے سوال کیا جائے گا کہ ایک حدیث میں تو بتایا جا رہا ہے ناجائز ہے, اور اگر فتوا دے ناجائز ہے تو اس سے سوال کیا جائے گا کہ ایک حدیث تو بتا رہی ہے جائز ہے, پھر کیسے تم نے ناجائز ہونے کا فتوا دے دیا. یہی سوال امام اعظم ابو حنیفہ کی خدمت میں ہوا. آپ بتائیے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے مباشرت جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ کیونکہ رسول پاک کی حدیث آپس میں ٹکرا رہی ہے. ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے جائز, دوسری حدیث سے پتہ چلتا ہے ناجائز. امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں حدیث میں کوئی تعارض اور ٹکراؤ نہیں ہے, یہ تمہارے سمجھنے کا پھیر ہے. پہلے نمبر پر نبی کی خدمت میں جو صحابی حاضر ہوئے تھے وہ بوڑھے صحابی تھے. بوڑھوں میں قوت شہوانیہ کم ہوتی ہے, اپنے مزاج کو کنٹرول میں رکھتے ہیں, اپنے جذبات کو قابو میں رکھتے ہیں. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جائز ہے. اس لیے کہ اگر ان کو مباشرت کی اجازت دے دی جائے گی تو بات جماع تک نہیں پہنچے گی, روزہ حاصل نہیں ہوگا, کفارہ لازم نہیں ہوگا. لیکن دوسرے نمبر پر جو صحابی حاضر ہوئے وہ نوجوان صحابی تھے. نوجوانوں میں قوت شہوانیہ زیادہ ہوتی ہے, وہ اپنے مزاج کو کنٹرول میں نہیں کر سکتے, اپنے جذبات کو قابو میں نہیں لا سکتے. اس لیے اللہ کے نبی نے ان کے لیے فرمایا ناجائز و حرام ہے. تو جس کو اجازت دی وہ بوڑھے صحابی تھے, جن کو منع فرمایا وہ نوجوان صحابی تھے. حدیثوں میں کوئی تعارض اور ٹکراؤ نہیں. بتاؤ اس طرح کا تعارض اور ٹکراؤ ہوگا تو کیا یہ غیر مقلدین دور کر پائیں گے؟ اور جب دور نہیں کر پائیں گے تو کیسے کتاب و سنت کی روشنی میں ڈائریکٹ مسئلہ نکال سکتے ہیں؟ جب بڑے بڑے ائمہ کرام امام اعظم ابو حنیفہ کی پیروی کر رہے ہیں, امام شافعی کی پیروی کر رہے ہیں, اور ان کی پیروی حقیقت میں اللہ و رسول کی پیروی ہے, کیونکہ ان حضرات کا ہر مسئلہ کتاب و سنت سے ثابت ہے. ایسا نہیں کہ ان کی پیروی کرنا یہ کتاب و سنت سے باہر ہونا ہے. آئیے میں قرآن سے بھی ایک مثال پیش کر دوں. قرآن میں بھی ایک بعض مقامات پر ایسا بظاہر تعارض نظر آتا ہے کہ بڑا سے بڑا محقق حیران اور پریشان نظر آتا ہے. قرآن کا دوسرا پارہ ہے, سورہ بقرہ ہے, 14واں رکوع ہے. عزت کے متعلق پروردگار عالم فرماتا ہے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرہ. تم میں جو مر جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں اور یہ بیویاں بیوہ ہو جائیں تو 4 مہینہ تک کی عدت گزاریں. یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ بیوہ کی عدت 4 مہینہ 10 دن ہے. لیکن اسی کے ایک رکوع بعد 14ویں پارے میں دوسرے پارے میں 15ویں رکوع میں اسی سورہ میں پروردگار عالم فرماتا ہے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج. تم میں جو مر جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں تو مرنے سے پہلے اپنی بیویوں کے لیے وصیت کر جائیں 1 سال تک نان و نفقہ دینے کی, اور گھر سے ان کو نہ نکالا جائے. یہ دوسری آیت بتا رہی ہے کہ بیوہ کی عدت سال بھر ہے. پہلی آیت بتا رہی ہے بیوہ کی عدت 4 مہینہ 10 دن ہے. اب عربی کا بڑا سے بڑا پروفیسر اور لیکچرر بھی ہوگا تو زبان و بیان کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کر سکتا کہ 4 مہینہ 10 دن والی آیت پر عمل ہونا چاہیے کہ سال بھر والی آیت پر عمل ہونا چاہیے. ایسا زبردست تعارض اور ٹکراؤ ہے. اور یہاں پر یہ بھی نہیں بتایا گیا ہے کہ یہ قانون حاملہ کے لیے ہے یا غیر حاملہ کے لیے ہے. لیکن آؤ ایک تیسری آیت کو اسی کے ساتھ جوڑ دوں. 28ویں پارے سورہ طلاق میں پروردگار عالم فرماتا ہے وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. حمل والیوں کی عدت یہ ہے کہ ان کا بچہ باہر ہو جائے. جیسے ہی بچہ باہر ہو گیا ان کی عدت پوری ہو گئی. اب تینوں آیتوں کو ایک نقطے پر میں جمع کر دیتا ہوں. ایک آدمی مر گیا, اس کا جنازہ ابھی کھاٹ پر رکھا ہوا ہے, اس کی بیوی کے پیٹ میں بچہ ہے, بچہ پیدا ہو گیا. 28ویں پارے کی آیت بتا رہی ہے کہ عدت پوری ہو گئی. لیکن دوسرے پارے کی دونوں آیتیں بتا رہی ہے کہ عدت پوری نہیں ہوئی, کیونکہ 4 مہینہ 10 دن یا سال بھر نہیں گزرا, اور جب تک 4 مہینہ 10 دن یا سال بھر نہ گزر جائے اس کی عدت پوری نہیں ہوگی. اب بتاؤ اس عورت کی عدت پوری ہوئی کہ نہیں پوری ہوئی؟ اور جب عدت پوری ہونے میں اختلاف ہو گیا تو اس عورت کے نکاح ہونے میں بھی اختلاف ہو جائے گا. اگر عدت پوری ہو گئی تو نکاح بھی اس کا جائز ہو جائے گا کسی سے, عدت پوری نہیں ہوئی تو اس کا نکاح بھی کسی سے ناجائز و حرام ہوگا. تو اب غیر مقلدین بتائیں ان تینوں آیتوں کو میں نے ایک نقطے پر جمع کر دیا ہے. کس آیت پر عمل ہوگا؟ 4 مہینہ 10 دن والی پر عمل ہوگا یا سال بھر پر عمل ہوگا یا وضع حمل پر عمل ہوگا؟ یہ تعارض اور ٹکراؤ کوئی نہیں دور کر سکتا. امام اعظم ابو حنیفہ ایسے تعارض اور ٹکراؤ کو دور کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ فرماتے ہیں عبداللہ ابن مسعود نے قسم کھا کر فرمایا کہ 4 مہینہ 10 دن والی آیت بعد میں اتری اور سال بھر والی آیت پہلے اتری ہے. یعنی ابتدائی اسلام میں یہی قانون تھا کہ عورت سال بھر عدت گزارے
پھر اللہ نے اس قانون کو منسوخ فرما دیا اور نیا قانون جاری فرمایا کہ 4 مہینہ 10 دن عدت گزارے. 4 مہینہ 10 دن والی آیت تلاوت میں پہلے ہے لیکن نزول میں بعد میں ہے. اس کا اعتبار نہ کیا جائے کہ تلاوت میں پہلے ہے تو نازل بھی پہلے ہوئی ہوگی. یہ تلاوت میں پہلے ہے لیکن نزول میں بعد میں ہے. پہلے یہ آیت اتری کہ سال بھر بیوہ کی عدت ہے, پھر یہ آیت اتری کہ 4 مہینہ 10 دن بیوہ کی عدت ہے. 4 مہینہ 10 دن والی آیت نے سال بھر والی آیت کو منسوخ کر دیا اور پھر اللہ نے حمل والیوں کا الگ سے قانون نافذ فرمایا کہ جس کے پیٹ میں بچہ ہو اس کی عدت یہ ہے کہ اس کا بچہ باہر ہو جائے, چاہے وہ بیوہ ہو چاہے مطلقہ ہو. اگر اس کے پیٹ میں بچہ ہو تو اس کی عدت 28ویں پارے کی آیت ہے, وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. حمل والیوں کی عدت یہ ہے کہ اس کا بچہ باہر ہو جائے. اب پتا چلا کہ جس کے پیٹ میں بچہ نہ ہو اس کی عدت 4 مہینہ 10 دن ہے اور جس کے پیٹ میں بچہ ہو اس کی عدت وضع حمل ہے. جیسے ہی بچہ پیدا ہوگا اس کی عدت کمپلیٹ ہو جائے گی. اب بتاؤ یہ تعارض اور ٹکراؤ ایسا زبردست ہے کہ ہم اور آپ اس تعارض اور ٹکراؤ کو دور نہیں کر سکتے. اس لیے اجتہاد کی ضرورت ہے اور آج اجتہاد کی شرطیں کسی آدمی میں نہیں پائی جا رہی ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ کسی امام کے دامن کو مضبوطی سے تھام لیا جائے اور اسی امام کا نام جس کے دامن کو ہم نے مضبوطی سے سمجھا ہے امام اعظم ابو حنیفہ ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کا مسلک وہ ہے کہ امام عبد الوہاب شارانی میزان الشریعت الکبریٰ میں فرماتے ہیں چاروں مذہب حق پر ہیں اور قیامت آنے کے پہلے تک یہ چاروں مذہب باقی رہیں گے, لیکن قرب قیامت میں ایک ایک کر کے مذہب ختم ہوتا چلا جائے گا, لیکن مذہب امام اعظم ابو حنیفہ صبح قیامت تک باقی رہے گا. حضرت امام مہدی بھی پیدا ہوں گے, ظاہر ہوں گے تو امام مہدی امام اعظم ابو حنیفہ کے مسلک پر عمل کریں گے. میں یہ نہیں کہتا کہ امام مہدی مقلد ہوں گے, وہ تو مجتہد ہوں گے, لیکن رسول پاک کی بارگاہ سے انہی حدیثوں پر عمل کرنے کا اشارہ ہوگا جن حدیثوں پر امام اعظم نے عمل کیا ہے. اس طرح دونوں کا عمل ایک دوسرے کے مطابق ہو جائے گا. اس لیے تم مقلد بنو, غیر مقلد بننے کی کوشش نہ کرو. جو تقلید کرے گا اپنے اماموں کے صدقے میں قیامت میں بخشا جائے گا. یہ میں نہیں کہتا, قرآن فرماتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم. یاد کرو اس دن کو جس دن ہم سارے لوگوں کو ان کے اماموں کے ساتھ اکٹھا کریں گے. تفسیر کبیر میں اس کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے فقیل یا حنفی یا شافعی یا مالکی یا حنبلی, تو کہا جائے گا اے حنفیو ابو حنیفہ کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو جاؤ, اے مالکیو مالک کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو جاؤ, اے شافعیو شافعی کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو جاؤ, اے حنبلیو حنبلی کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو جاؤ. جو جس کا مقلد ہوگا اس کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو جائے گا. پروردگار عالم فرمائے گا تمہارے امام جنتی ہیں, کیونکہ دنیا میں جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوتا ہے. المرء مع من یحبہ, آدمی کا حشر اسی کے ساتھ ہوتا ہے دنیا میں جس کے ساتھ محبت کیا ہے. اے حنفیو تم نے ابو حنیفہ سے محبت کی ہے, ابو حنیفہ کے ساتھ جنت میں جاؤ. اے شافعیو تم نے شافعی کے ساتھ محبت کی ہے, شافعی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ. سارے کے سارے مقلدین اپنے اماموں کے ساتھ جنت میں جائیں گے. یہ غیر مقلدین سوچیں گے کہ ہم کس جلوس میں گھسیں, ہمارا تو کوئی امام ہی نہیں ہے. دیکھیں گے حنفیوں کا جلوس بڑا لمبا چوڑا ہے, چپکے سے اسی میں گھس جاؤ. حنفیوں کے جلوس میں گھسنے کی کوشش کریں گے تو ان کو حشمتی جوتا مار کر باہر کر دیں گے کہ دنیا میں امام اعظم کی مخالفت کرتے تھے, آج ان کے جلوس میں گھسنے کی کوشش کر رہے ہو. شافعی میں گھسنے کی کوشش کریں گے, رافعی ان کو باہر کر دیں گے. کسی امام کے جلوس میں اس کو گھسنا نہیں کیا جائے گا. یہ چپ چاپ بے یارو مددگار میدان حشر میں کھڑے ہوں گے تو شیطان ان کو بلائے گا کہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں, تم ہمارے جھنڈے کے نیچے جمع ہو جاؤ. من لم یکن لہ امام فامامہ الشیطان, جس کا کوئی امام نہیں ہوتا ہے اس کا امام شیطان ہوتا ہے. دنیا میں تم نے میری پیروی کی ہے اس لیے تم میرے جھنڈے کے نیچے جمع ہو جاؤ. یہ شیطان کے جھنڈے کے نیچے جمع ہوں گے اور شیطان جہنم میں جائے گا تو یہ بھی جہنم میں جائیں گے. اس لیے تم ائمہ کرام کی پیروی کرو, ائمہ کرام کے سطح میں جنت میں جاؤ گے. اور ان تمام مذاہب میں سب سے نمایاں امام اعظم ابو حنیفہ کا مذہب ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کا مذہب اللہ رسول کی بارگاہ میں مقبول ہو چکا ہے اور اسی مذہب حنفی کی پہچان اس دور میں مسلک اعلیٰ حضرت کے ذریعے ہوتی ہے. جو مسلک اعلیٰ حضرت پر اس دور میں مضبوطی سے قائم ہے وہی حقیقت میں مذہب حنفی کا پیروکار ہے. آج بہت سارے لوگ مسلک اعلیٰ حضرت کی مخالفت کرتے ہیں کہ مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگانے کی کیا ضرورت ہے, یہ پانچواں مسلک کہاں سے آ گیا. ارے میرے دوستو یہ پانچواں مسلک نہیں ہے بلکہ مذہب امام اعظم ابو حنیفہ کے ترجمان کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے. مذہب امام اعظم ابو حنیفہ کی پہچان کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے. اور مسلک اعلیٰ حضرت کی ضرورت کیوں پڑی؟ بعض باطل فرقوں سے پہچان کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کی ضرورت ہے. اس لیے کہ بعض فرقے وہ ہیں جو اپنے کردار و عمل سے پہچانے جاتے ہیں اور کچھ فرقے وہ ہیں جو ہماری طرح
شیعہ سب کچھ کر رہے ہیں وہ پہچان میں نہیں آتے. شیعہ اپنی مخصوص اذان اور نماز سے پہچانے جاتے ہیں, ان سے پہچان کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کی ضرورت نہیں. غیر مقلدین اپنی زنانی نماز سے پہچانے جاتے ہیں, ان سے پہچان کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کی ضرورت نہیں. لیکن دیوبندی بہت شاطر ہیں, یہ اپنے آپ کو سنی بھی کہتے ہیں, اپنے آپ کو حنفی بھی کہتے ہیں. صرف سنی اور حنفی نہیں بلکہ آپ کو دھوکہ دینے کے لیے قادری, چشتی, نقشبندی, سہروردی بھی کہتے ہیں. اب بتاؤ ان سے ہماری پہچان کیسے ہوگی؟ آپ کہتے ہو میں سنی ہوں, وہ بھی کہتے ہیں میں سنی ہوں. آپ کہتے ہو میں حنفی ہوں, وہ بھی کہتے ہیں میں حنفی ہوں. آپ کہتے ہو میں قادری ہوں, چشتی ہوں, نقشبندی ہوں, سہروردی ہوں, وہ بھی کہتے ہیں میں قادری ہوں, چشتی ہوں, نقشبندی ہوں, سہروردی ہوں. آپ بھی پیری مریدی کرتے ہو, وہ بھی پیری مریدی کرتے ہیں. آپ بھی جھاڑ پھونک کرتے ہو, وہ بھی جھاڑ پھونک کرتے ہیں. تو ان سے ہماری پہچان کیسے ہوگی؟ دارالعلوم ندوۃ العلماء کے سابق ناظم مولانا ابو الحسن علی ندوی کچھ سالوں پہلے بغداد گئے, غوث پاک کے دربار میں حاضری دی تو وہاں کے سجادہ نشین سے تعارف کراتے ہوئے کہا میں ہندوستان کے سنی حنفی مسلمانوں کا نمائندہ ہوں, میں قادری بھی ہوں, میں چشتی بھی ہوں, میں نقشبندی بھی ہوں, میں سہروردی بھی ہوں. اور چاروں سلسلوں کا شجرہ ان کے سامنے رکھ دیا. وہ بیچارے دھوکے میں آ گئے اور ہندوستان کے سنی حنفی مسلمانوں کا نمائندہ ہونے کی نمائندہ کا جب دعویٰ کیا تو دھوکے میں آ گئے. غوث پاک کی ایک چادر اٹھائی, ان کے سر پر لپیٹ دی, اجازت اور خلافت بھی دے دی. ہندوستان آئے, سینہ ٹھوک کر کہنے لگے تم اس کو غوث پاک کے دربار سے بھی اجازت اور خلافت ملی ہے. میں بتانا یہ چاہتا ہوں تم نے مکر و فریب سے کام لیا اس لیے تم کو اجازت اور خلافت ملی. تم نے ان کو دھوکہ دیا میں سنی ہوں, میں حنفی ہوں, اس لیے تم کو اجازت اور خلافت ملی. تم نے کہا کہ میں قادری ہوں, میں چشتی ہوں, میں نقشبندی ہوں, میں سہروردی ہوں, اس لیے وہ دھوکے میں آ گئے. تم نے بتایا ہوتا کہ میرا عقیدہ وہی ہے جو محمد ابن عبد الوہاب نجدی کا عقیدہ ہے. تم نے بتایا ہوتا کہ میرا عقیدہ وہی ہے جو تقویۃ الایمان میں لکھا ہوا ہے. میرا عقیدہ یہ ہے کہ ہر مخلوق بڑی ہو یا چھوٹی اللہ کی شان کے آگے جمال سے زیادہ ذلیل ہے. تم نے بتایا ہوتا کہ میرا عقیدہ ہے کہ نماز میں نبی کا خیال لانا اپنے بیل اور گدھے کے خیال میں ڈوب جانے سے بدل جہاں بدتر ہے. تم نے بتایا ہوتا کہ نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا, نبی مر کر مٹی میں مل گئے. اگر اپنے ان باطل عقائد کو پیش کیا ہوتا تو مجھے یقین ہے کہ تم کو اجازت اور خلافت نہیں ملتی. غوثیت کے نام پر 11 جوتے لگائے جاتے اور دربار غوثیت سے تم کو باہر کر دیا جاتا. لیکن تم نے مکر سے کام لیا, تم نے جھوٹ سے کام لیا. تم نے کہا میں سنی ہوں, میں حنفی ہوں, میں قادری ہوں, میں چشتی ہوں, میں نقشبندی ہوں, میں سہروردی ہوں. اب بتائیے ایسے ایسے مکار دنیا میں پڑے ہیں تو ان سے ہماری پہچان کیسے ہوگی؟ مسلک اعلیٰ حضرت کی روشنی میں ہوگی. اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھو. ہندوستان میں ایک کمپنی ہے, بہت مشہور و معروف کمپنی ہے. اس کا پروڈکٹ اور سامان پوری دنیا میں اعتماد و یقین کے ساتھ خریدا جا رہا ہے اور بیچا جا رہا ہے. ایک ڈپلیکیٹ کمپنی مارکیٹ میں آ گئی اور اس نے سوچا کہ یہ پرانی کمپنی بہت مشہور ہو چکی ہے, کیوں نہ اسی کا نام یوز کیا جائے, نقلی سامان بنایا جائے, پوری دنیا میں پھیلانا جائے. اوریجنل کمپنی کا نام ہوگا اور نقلی مال ہوگا, ہمارا مال پوری دنیا میں پھیل جائے گا. نقلی سامان بنانا شروع کیا, اوریجنل کمپنی کا نام یوز کرنا شروع کیا اور پوری دنیا میں اس کو پھیلانا شروع کیا. اب بتاؤ یہ اوریجنل کمپنی کیا کرے گی؟ اپنا نام چینج کر دے گی؟ نام نہیں چینج کرے گی, نیا ٹریڈ مارک جاری کرے گی, نیا علامتی نشان جاری کرے گی, پوری دنیا میں اعلان کرے گی نقالوں سے ساودھان, میری کمپنی کے سامان کو خریدا جائے, فلاں ٹریڈ مارک دے کر خریدا جائے, فلاں علامتی نشان دے کر خریدا جائے. وہ نشان موجود ہو تو سمجھا جائے سامان اوریجنل ہے, وہ نشان موجود نہ ہو تو سمجھا جائے سامان ڈپلیکیٹ ہے. بالکل اسی طرح اگر آج کوئی تمہارے سامنے آتا ہے اور وہ کہتا ہے میں سنی ہوں, میں حنفی ہوں, میں قادری ہوں, میں چشتی ہوں, میں نقشبندی ہوں, میں سہروردی ہوں, تو تم تو سب کچھ ہو. بتاؤ مسلک اعلیٰ حضرت کو پہچانتے ہو کہ نہیں پہچانتے ہو؟ اگر مسلک اعلیٰ حضرت کو مان لے تو سمجھ لو اوریجنل سنی ہے, اوریجنل حنفی ہے, اور اگر مسلک اعلیٰ حضرت کا انکار کر دے تو سمجھ لو ڈپلیکیٹ سنی ہے. کیونکہ مسلک اعلیٰ حضرت اس دور میں مذہب حنفی کا نیا ٹریڈ مارک ہے, نیا علامتی نشان ہے. اب جو بھی آئے گا مسلک اعلیٰ حضرت کی روشنی میں پہچانے گا. اور یہ معیار ہم نے اور آپ نے نہیں قائم کی. بڑے بڑے علماء حرمین طیبین فرماتے ہیں کہ جب ہمارے پاس ہندوستان سے کوئی آدمی آتا اور ہم کو یہ جانچنا ہوتا ہے کہ یہ سنی ہے کہ نہیں ہے تو ہم اس کے سامنے امام احمد رضا کا ذکر کرتے ہیں. اذا جاء رجل من الهند فسألناه عن امام احمد رضا. جب ہمارے سامنے ہندوستان سے کوئی آدمی آتا تو ہم اس کے سامنے امام احمد رضا کا ذکر کرتے ہیں اور اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہیں. اگر چہرے پر خوشی اور مسرت کے آثار نمایاں ہوتے ہیں فعلمنا
انہ من اہل سنت والجماعہ، ہم سمجھ جاتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت سے ہے، اور اگر امام احمد رضا کا نام لینے سے اس کے چہرے پر ناگواری کے آثار نمایاں ہوتے ہیں، فعلمنا انہ من اہل البدع والضلالہ، ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بدعتی اور گمراہ ہے۔ ھذا هو المعیار عندنا، یہی ہمارے نزدیک سنیت کو پہچاننے کا معیار ہے۔ اس لیے اس دور میں آج امام احمد رضا سے جو محبت کرے گا اس کو پختہ سنی سے عقیدہ مانا جائے گا، اور جو امام احمد رضا سے عداوت و دشمنی کرے گا اس کی سنیت میں شبہ کرے گا۔ اس لیے کہ امام احمد رضا سے محبت کرنا پختہ سنی ہونے کی دلیل ہے، اور امام احمد رضا سے عداوت و دشمنی کرنا یہ بدعتی اور گمراہ ہونے کی دلیل ہے۔ اس لیے آپ ان دین کے دشمنوں سے ہوشیار رہیں، اور پیغام اعلیٰ حضرت کانفرنس اور پیغام رضا کانفرنس میں آج کی تقریر کا جو سب سے اہم پیغام ہے وہ یہ ہے کہ دین کے دشمنوں سے دوری اختیار کرو۔ جو نبی کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں ان سے ہر قسم سے دوری اختیار کرو، کسی قسم کا میل جول ان سے جائز نہیں ہے۔ لیکن آپ کا حال یہ ہے کہ آپ ان کے اجتماع میں جاتے ہو، ان کی تبلیغ میں جاتے ہو، ان کی نمازوں سے دھوکہ کھاتے ہو، حالانکہ اللہ کے نبی نے یہ بتایا تھا کہ آخری زمانے میں ایک قوم پیدا ہوگی، نمازیں خوب پڑھے گی، روزہ خوب رکھے گی، قرآن کی تلاوت خوب کرے گی، اتنی نمازیں پڑھے گی کہ تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے آگے حقیر سمجھو گے، اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے آگے حقیر سمجھو گے، اپنے اعمال صالحہ کو ان کے اعمال کے سامنے حقیر سمجھو گے۔ تو حقرون صلاتکم عند صلاتہم وصیامکم عند صیامہم واعمالکم عند اعمالہم یتلون القرآن ولا یجاوز تراقیہم، قرآن کی تلاوت کریں گے مگر تلاوت ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گی۔ ویقولون من قول خیر البریہ، بات بات پر رسول پاک کی حدیثیں پیش کریں گے۔ تو کیا حدیث پیش کرنے کی وجہ سے مسلمان ہوں گے؟ نماز روزہ کی وجہ سے مسلمان ہوں گے؟ نہیں۔ یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ، یہ دین سے ایسے ہی باہر ہوں گے جیسے تیر کمان سے باہر ہو جاتا ہے۔ ان کی پہچان کیا ہوگی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ان کی پہچان یہ ہوگی سیماہم التحریف ومشمر الوضوء، ان کی پہچان یہ ہوگی کہ یہ سر خوب چھلوائیں گے اور پاجامہ بہت اونچا پہنیں گے۔ کون سی جماعت پاجامہ بہت اونچا پہنتی ہے؟ کون سی جماعت سر خوب چلواتی ہے؟ اسی جماعت سے آپ کو چوکنا رہنا ہے، اسی جماعت سے ہوشیار رہنا ہے۔ مذہب حنفی پر مضبوطی سے قائم رہو، اسی مذہب حنفی کی پہچان مسلک اعلیٰ حضرت سے ہوتی ہے۔ دین کے دشمنوں سے دوری اختیار کرو، دشمن احمد کی شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مروت کیجیے، غائب میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے چرچا انہی کا صبح و شام، جانے کافر پر قیامت کیجیے، مثل فاری زلزلے ہو نزد میں ذکر آیات ولادت کیجیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔